جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ہوبس اور پاسکل کے بارے میں کچھ اڑتی چند باتیں کی تھیں، زیادہ ہم گہرائی میں نہیں جا سکے، وقت بھی نہیں تھا، تو آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ مزید یہ ہے کہ کچھ پہلو تشنا رہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو ایکسپرٹس ہیں بہرحال ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہیں۔ رشید ارشد صاحب کے ہیں کوئی لیکچر اس موضوع پہ، فلاسفی پہ کوئی؟ عبدالوہاب سوری صاحب کے پڑھے ہیں، اچھا۔ تو خیر رشید ارشد صاحب کی بھی میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، وہ ماشاءاللہ سے ان کا بھی چونکہ یہ فیلڈ ہے، ہمارے استاذ بھی ہیں، فلاسفی ان کا فیلڈ ہے، اس میں ان کی ڈاکٹریٹ ہے، تو ان کا بھی اچھا ہے، ذوق ہے۔ ان کے استاذ ہیں عبدالوہاب سوری صاحب، ان کی بھی چیزیں مل جاتی ہیں، میں جاوید صاحب کی مل جاتی ہیں بہرحال۔ اس سے مختلف ہر استاذ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ خیر ہم تو ہمارا تو یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو استاذ کہیں، لیکن یہ ہے کہ درس نظامی کے جو طلباء ہیں ان کے لیے بس آسان فہم انداز میں اتنا کہ ان کو معلوم ہو جائے، اتنا بھی کہ جی یہ ریاست کے حوالے سے یا سیاسی نظام کے حوالے سے یا سوشل کانٹریکٹ کی تھیری، یہ دو چار لفظ بھی ذہن میں ہو جائیں تو یہ بھی کافی بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے جو درس نظامی کے لوگ۔ عام لوگوں کو، ویسے عام لوگ جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں ان کو بھی اتنا نہیں پتہ، صحیح بات ہے۔ باقی یہ ہے تو ایکسپرٹس کو دیکھتے رہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ جو بھی اچھے چینلز آپ کو ملیں، اس سے بات مزید کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو آج ہم 3 لوگوں کو دیکھیں گے، اور یہ 3 لوگ بہت بنیادی ہیں، ہوبس، لاک اور تیسرا جو ہے روسو۔ یہ تینوں اس وقت ماڈرن جو اسٹیٹ ہے ہمارے یہاں، جدید ریاست، اس کی جڑوں میں بیٹھے۔ ہم نے کہا تھا کہ بنیادی سوال کیا؟ دیکھیں جب تک سوال ہمارے سامنے نہیں آتا نا، اور خاص طور پہ پس منظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس وقت تک فلاسفی سمجھ میں نہیں آتی۔ سوال کیا تھا؟ سوال بھی ان کو پیدا ہوا اپنے حالات سے۔ جیسے آپ دیکھیں آج ہم ریاست میں حالات میں بیٹھے ہیں، یار یہ کیسے یہ ٹھیک ہوگی یہ ریاست؟ ایک سوال ہمیں پیدا ہوتا ہے نا، سارے حالات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آئی پی پیز کا یہ معاملہ ہے، مطلب اربوں روپے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں دیکھیں اب وہ میں ایک ویڈیو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا جائزہ ان صاحب نے لیا ہوا تھا، ایک مختصر سی ویڈیو کے اندر۔ پاکستان کا کوئی خرچہ 20,000 ارب ہے، وہ بعد میں نے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے پوچھا، اس نے کہا کہ کوئی 17.5 سے 18 ارب ملتے جلتے اعداد و شمار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 20,000 ارب کے قریب پاکستان کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے۔ 20,000 ارب یہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 9,000 ارب تو جاتا ہے سود میں، ڈائریکٹ، تقریباً کوئی 47% ہمارا چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ سود میں چلا جاتا ہے۔ اگر 17 سے 18 ہزار ارب بھی آپ بنائیں تو اس میں کوئی تقریباً چیٹ جی پی ٹی کا کہنا تھا کہ 8.2 ہزار ارب آپ کا چلا جاتا ہے، 47%۔ پھر اس کے بعد جی 2-2.5 ہزار ارب آپ کا دفاع میں چلا جاتا ہے، ڈیفنس اہم چیز ہے، چلو۔ پھر اس کے بعد پینشن ہے، اس میں کوئی 1.5-2 ہزار ارب چلا جاتا ہے، سرکاری جو ملازمین وغیرہ، اس طرح سے اخراجات ملا ملو کے، ٹھیک۔ فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کے، اور تو گویا 20,000 ارب جو ہے اس میں سب سے زیادہ آپ کا سود جا رہا ہے۔ ڈیفنس مطلب کہتے ہیں فوجی کھا گیا، فوجی نہیں اس وقت جو ہے ڈیفنس بھی ہے سیکنڈ نمبر پہ، اصل میں تو سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ اب یہ 20,000 ارب آتا کہاں سے ہے؟ اچھا، اس میں 14,000 ارب جو ہے نا وہ آپ کے پاس آتا ہے ٹیکسوں کی مد میں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 2 پلر ہیں اسٹیٹ کے، آپ کی پوری اکانومی 2 چیزوں کے اوپر چل رہی ہے، ٹیکس سے آ رہا ہے، سود میں جا رہا ہے، دونوں میں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے۔ ٹیکس بھی ایکسپلائٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اور سود بھی ایکسپلائٹیشن ہے۔ آپ کسی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو، کوئی آپ کو کر رہا ہے۔ اس کے بعد 14,000 ارب وہاں سے آ گیا، پھر اسی طرح سے اور مطلب مختلف قسم کی چیزوں سے وہ آ گیا۔ اب یہ ہے کہ 20,000 ارب آپ کا جو ہے وہ آمدن ہے، 20,000 ارب آپ کی خرچہ ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ اخراجات ہو جاتے ہیں لٹر پٹر، کچھ 4-5-6 ہزار ارب آپ کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ وہ قرضہ لیتی ہے، کن سے؟ بینکوں سے۔
پہلے تو IMF وغیرہ سے، اب لوکل بینکوں سے. پچھلے 20 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. لوکل بینکوں سے جب آپ نے 5-6 ہزار ارب قرض لیا تو ہر سال یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اب 20 سالوں میں تقریباً کوئی 80-90 ہزار ارب ہو گیا. مطلب اسی کا آپ کہہ لیں 10%، 9,000 ارب وہ دے دیتے ہیں. لوکل بینک بھی کیا کرتے ہیں؟ عوام سے پیسہ لے رہے ہیں، اور وہ جو پیسہ عوام سے لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ 100 ارب انہوں نے جمع کیا مثال کے طور پہ، تو اس میں 85 ارب انہوں نے کیا کیا؟ حکومت کو قرضہ دے دیا 85%. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ حکومت سے انہوں نے 10% لیا اور آگے 9% لوگوں کو دے دیا، 1% اپنا رکھ لیا. بینکوں کا بہت منافع ہے. کسی صاحب نے رپورٹ شیئر کی ہوئی تھی کہ میزان بینک کا کوئی منافع 280 ارب روپے بیٹھے بٹھائے چاندی لگی ہوئی ہے. قرضہ بھی کسی وہ مطلب زید بکر کو نہیں دینا کہ جس کے پیچھے بھاگنا پڑے. ٹھیک ہے، ان کو دو، اپنا حکومت کو دو. اسلامی بینک بھی یہی کام کر رہے ہیں سکوک کے نام پہ. یہ باقی تو بہت چھوٹے لیول پہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کو کار فائنینسنگ، ہوم لون کے لیے دے دیا. 85% تک وہ حکومت کو دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے، کیونکہ حکومت تو گارنٹی ہے، مطلب آنا ہے اس کی طرف سے. تو اب بات سمجھ، ان کی بیٹھے بٹھائی چاندی لگی ہوئی ہے. 200 ارب سے زیادہ جو ہے یہ منافع کما رہے ہیں بیٹھے بٹھائے. کوئی کام ہے ہی نہیں، ویلے. اور پیسہ بھی اپنا نہیں ہے، پیسہ بھی عوام الناس کا ہے. وہ پیسہ جو عوام الناس کی سیونگ تھی وہ آپ نے اپنی سیونگ ان کو دی، بینکوں کو، بینکوں نے آگے وہ حکومت کو دی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے حکومت سے سود لیا اور آگے لوگوں میں دے دیا اور اپنا منافع رکھ لیا، اور اس طرح سے یہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سارا نظام. اب اس نظام میں کیا ہے کہ وہ پورا کرنے کے لیے کبھی پیٹرولیم میں فیول کے لیوی کے نام پہ جو ہے جو ہمیں وہ بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، کبھی جو ہے وہ آپ کی یہ الیکٹریسٹی کے حوالے سے یہاں پہ چارجز لگا کے جی ہم نے اپنا خسارہ پورا کرنا ہے. حکومت یہی تو کر رہی ہے، بوجھ بالآخر عوام الناس کے اوپر ڈالتی ہے. اب یہ سارا نظام چل رہا ہے. لوگ اپنے رکشوں کو اپنے اور کبھی وہ ٹریفک وارڈنز کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ جی تم نے اتنا خسارہ پورا کرنا ہے، اتنے چلان کاٹنے ہیں. غریب آدمی کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے. اب لوگ اپنے رکشوں کو آگ لگا رہے ہیں، اپنے املاک کو آگ لگا رہے ہیں، فرسٹریشن میں آ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال آج سے 400-500 سال پہلے ویسٹ اس سے گزرا. وہاں ریولوشن آئے، انگلینڈ میں، فرانس کا ریولوشن، پھر یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو خیر بہرحال اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ سب قیاس اور انارکی پیدا ہوئی ویسٹ کے اندر، جیسے آج ہم یمن میں دیکھ رہے ہیں، سوڈان میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سول وار کی سی کیفیت ہے. خاص طور پہ سوڈان کی مثال اس لیے دیں کہ وہاں تو باہر سے نہیں نا مسلط کی گئی، اندر سے جو ہے وہ آپس میں ان کے اختلافات. افریقن کنٹریز میں ابھی بھی یہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو ریاست جو ہے نا، یہ سوال پیدا ہوا کہ کیوں وجود میں آئی. سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ بھائی ریاست ہونی نہیں چاہیے. شروع میں تو ریاست نہیں تھی، کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، انسان تھے. مطلب اگر آپ جیسے کہتے ہیں کہ جس اسٹیٹ آف نیچر میں جائیں، فطری حالت کیا تھی؟ لوگ پہاڑوں میں، ندی نالوں کے قریب، چراگاہوں میں رہ رہے تھے، مال مویشی تھے، اپنی زندگی امن سکون چین سے گزار رہے تھے. تو بھائی مصیبت کیا پڑی تھی؟ تم نے ریاست بنا لی، حکومت بنا لی، یہ ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا. کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس ہم اس طرف چلے جائیں کہ ہم حکومت ختم ہی کر دیں، ریاست ہی ختم کر دیں، ریاست ہو ہی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ریاست آج ختم کر دیتے ہیں، خاص طور پہ شہری معاشروں میں، تو کیا ہوگا؟ اس کو انہوں نے کہا اسٹیٹ آف نیچر. چلو سپوز کرتے ہیں کہ اگر ہم ریاست کو ہی ختم کر دیں، مطلب مسئلہ سوال یہ پیدا ہوا کہ ریاست تو ظالم افریت ہے، ظلم کر رہی ہے. بغاوتیں اس لیے ہو رہی تھی نا ریاست کے خلاف کہ ریاست ظالم ہے. اب ایسے میں کیا ریاست کو ہی ختم نہ کر دیا جائے تاکہ ظلم ختم ہو جائے؟ جب یہ سوال پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا دیکھیں، اگر ہم ریاست کو آج ختم کرتے ہیں نا، گرا دیتے ہیں اس کا سٹرکچر، تو ہم اسٹیٹ آف نیچر میں چلے جائیں گے. اسٹیٹ آف نیچر سے مراد یعنی جب انسان فطرت کے قریب تھا. اب کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں جو ہے ہوبز نے اپنی بات کی، جان لاک نے اپنی بات کی، روسو نے اپنی بات کی.
تو یہ بنیادی پس منظر تھا آپ کہہ لیں کہ جس میں یہ بات طے ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے میڈیول پیریڈ یا جو مڈل ایجز جسے ہم قرون وسطیٰ کہتے ہیں، اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر یہ تھا بادشاہ ہوتا تھا، بادشاہی نظام تھا عام طور پہ پوری دنیا میں۔ بادشاہوں کے پاس ہوتے تھے ڈیوائن رائٹس آف دی کنگز، مذہب نے، خدا نے، چرچ نے، بائبل نے، کتاب نے یہ رائٹس بادشاہوں کو دیے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کو کیا کریں؟ منظم کر کے چلائیں۔ یعنی ریاست کا وجود کیوں تھا؟ کیونکہ مذہبی حکم تھا ایک۔ اب یوں سمجھ، یا آپ جیسے ہمارے یہاں خلافت کا کانسیپٹ ہے، تو خلیفہ کے پاس اختیار کہاں سے آیا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نائب ہے وہ، خلافت کا مطلب یہی ہے، اس کو عطا کیا گیا ہے وہ اتھارٹی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ابھی تک یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ریاست کا وجود، وہ مذہب اس کو ڈیفائن کر رہا تھا، مذہبی طور پہ ریاست کا وجود ہونا ضروری تھا۔ جیسے ہم صحیح مسلم میں آج کل کتاب الامارہ پڑھ رہے ہیں، دین کا حکم ہے بھائی، مل جل کے رہو، جماعت کے ساتھ رہو، ایک نظم میں رہو۔ لیکن جب انہوں نے مذہب اڑا دیا، مذہب بھی اس لیے اڑا کہ وہ تو آپس میں لڑ رہے تھے، جیسی پروٹیسٹنزم آیا، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کی لڑائیاں چھڑ گئیں، جیسے ہمارے یہاں سنی شیعہ فساد ہوا، تو لوگ مذہب بیزار ہو گئے۔ اب لوگوں نے مذہب سے آزاد ہو کے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کیا ریاست کے پاس اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ ہم سب کو کنٹرول کرے؟ اب اس وقت تو ریاست ایک ایسا عفریت بن چکی ہے کہ ریاست یہ بھی ڈیفائن کر رہی ہے کہ آپ کے بچے کو کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، مطلب نصاب کیا ہونا چاہیے سرکاری اسکول کا، ٹھیک ہے، وہ ریاست ہی طے کر رہی ہے نا۔ بلکہ اب تو یہاں تک بھی کہ آپ نے اپنے بچے سے کیسے بیہیو کرنا ہے یہ بھی ریاست طے کرے گی۔ مطلب ویسٹرن سوسائٹیز میں آپ دیکھ لیں نا، آپ اپنے بچے کو ڈانٹ دیں وہ آپ کی شکایت کر دیں تو ریاست جو ہے نا، اس کا یہ اختیار، اور خاص طور پہ آپ کی آزادی کو کنٹرول کرنے کا اختیار، یہ اسے کس نے دیا اور کتنا ہے اس کے پاس؟ اب تک تو یہی تھا کہ مذہب نے دیا جو کچھ دیا۔ اب جب آپ نے مذہب اڑا دیا تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی یہ ریاست کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میں تو آزاد ہوں، فطری طور پہ میں آزاد ہوں، ہر انسان آزاد ہے، اب ریاست اس کو کنٹرول کرے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ایک سوال ان کو پیدا ہوا، اور اس کے پھر انہوں نے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو مختلف طرح سے جواب دینے شروع کیے۔ تو انگلینڈ کے اندر چارلس اول اس کو کہتے ہیں، چارلس اول جو ہے یہ تقریباً کوئی 1649 کی بات ہے، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ بڑا واقعہ ہے نا، بادشاہ کو پھانسی دے دی گئی، بغاوت ہوئی، لوٹ مار ہوئی، قتل و غارت ہوئی، بادشاہ کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ وہ وقت تھا جب کہ ہوبس جو ہے وہ انگلینڈ سے بھاگا ہے، ٹھیک ہے۔ 1642 میں سول وار شروع ہوئی انگلینڈ کے اندر، یعنی آپ جیسے آج کل سوڈان اور آپ یمن کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو وہاں 1642 میں یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو ہوبس جو ہے یہ انگلینڈ میں تھا، یہ یہاں سے بھاگا ہے، فرانس میں چلا گیا، اور یہاں 1649 میں جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی بادشاہ کو، عوامی انقلاب کے نتیجے میں، ریولوشن کے نتیجے میں۔ تو پھر اس نے 1651 میں کتاب لکھی تھی ہوبس نے، اور اس کی کتاب کا نام تھا لیویتھیان۔ لیویتھیان جو ہے یہ بیسیکلی اس کا تذکرہ بائبل میں ملتا ہے، ایک سمندری عفریت ہے، تو اس نے اپنی ریاست کا نام لیویتھیان رکھا، یعنی ایک سمندری عفریت، ایک بلا، سمندری بلا جس سے سب ڈرتے ہیں، اور اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے قابو میں۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب کوئی مرکزی طاقت نہیں رہ جاتی، اب جیسے یہاں پہ مرکزی طاقت نہیں رہ گئی تھی انگلینڈ کے اندر، تو سول وار شروع ہو جاتی ہے، اور سول وار جب شروع ہوتی ہے تو انسان سٹیٹ آف نیچر میں چلا جاتا ہے، اور سٹیٹ آف نیچر کیا ہے؟ سب کی جنگ سب کے ساتھ، یہاں پہ ہر آدمی ہر دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ تو اس نے کہا سب سے اہم چیز ہے کہ آپ امن قائم کرو، اور امن کون قائم کر سکتا ہے؟ اسٹیٹ، ریاست۔ تو گویا ریاست کی ضرورت کیوں ہے؟ امن کے قیام کے لیے۔ یہ اس نے جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ بنیاد بنائی، بلکہ اس کا تاریخی جملہ بہت معروف ہے کہ انسان کے لیے انسان بھیڑیا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کو کھانا چاہتا ہے اپنی خواہش نفس کی وجہ سے۔ تو
تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک ساورن، ایک مرکزی طاقت موجود ہو جو انسان کو انسان پر ظلم سے روکے اور امن قائم کرے۔ تو امن کا واحد راستہ کیا ہے کہ آپ ایک مرکزی حکومت قائم کرو، ایک ریاست قائم کرو، بھلے بادشاہ کے ذریعے بھلے پارلیمنٹ کے ذریعے۔ تو یہ اس نے ایک بنیاد بنائی۔ لاک جو تھا یہ اس کے بعد آیا، اس نے بھی ہنگامہ دیکھا 1688، یہ تو معاملہ ہوا تھا نا 1649 میں، 1688 میں ایک دفعہ پھر انگلینڈ میں ہنگامہ ہوا، اور وہ ہنگامہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ نے کیا کیا کہ بادشاہ جو جیمز دوم تھا اس کی حکومت ختم کر دی، گرا دی پارلیمنٹ نے۔ اس وقت پارلیمنٹ بھی ان کی موجود تھی، بادشاہ بھی موجود تھا، تو دونوں کے درمیان نا رسا کشی چلتی رہتی تھی کہ کس کے اختیارات زیادہ۔ تو بادشاہ جو تھا ان کا وہ کیتھولک مذہب کو جو ہے وہ زبردستی مسلط کرنا چاہ رہا تھا انگلینڈ کے اوپر، تو پارلیمنٹ یہ نہیں چاہ رہی تھی، تو ان کا آپس میں اختلاف ہوا، تو پارلیمنٹ نے بادشاہ کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ 1688 میں ایک ریولوشن آیا جس کو گلوریس ریولوشن کہتے ہیں۔ تو لاک جو ہے وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ جی عینی شاہد تھا۔ اس کے بعد 1679 میں یعنی 89 میں پارلیمنٹ نے ایک بل آف رائٹس جو ہے وہ اپنا پیش کیا، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اب یہ نہیں چلے گا کہ بادشاہ کے ڈیوائن رائٹس، یہ کوئی ڈیوائن رائٹس نہیں، اب پارلیمنٹ جو ہے وہ سب چیزوں کو دیکھے گی۔ تو اس کے بعد لاک نے پھر جو ہے وہ اپنا کتاب لکھی، اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ اس نے پیش کیا۔ اس نے یہ کہا کہ ہمیں عوامی نمائندوں کی ضرورت ہے، جو آج کل ڈیموکریسی جسے لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہمیں کسی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے جو یہ جو ہے وہ فیصلے کرے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا معروف جملہ ہے کہ جہاں قانون ختم ہوتا ہے وہاں ظلم شروع ہوتا ہے، تو یہ فیصلے جو ہے وہ قانون سے ہونے چاہیے۔ روسو جو ہے اس کا پس منظر ذرا مختلف تھا، وہ فرانس کے اندر تھا، فرانس میں پادری تھے، اور یا پھر ایرسٹوکریسی اس کو کہتے ہیں۔ ایرسٹوکریسی میں اشرافیہ، جیسے ہمارے یہاں جاگیردار، وڈیرے، یہ سب ایرسٹوکریسی میں آ جاتے۔ تو عوام الناس بھوکوں مر رہے تھے۔ آپ کہہ لیں کہ جی 90% جو پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، اس کے اوپر 10% کا قبضہ تھا، جیسے آج کل پاکستان کی صورتحال ہے۔ تو ایسے میں لوگ جو ہے نا وہ بھوکے تھے، روٹی کو ترس رہے تھے، اور حکمرانوں کی جو ہے وہ فضول خرچیاں وہ جاری تھیں۔ تو اس نے پھر کتاب لکھی ڈسکورس آن انیکویلٹی اور سوشل کانٹیکٹ کے نام سے۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں مسئلے کی خرابی اور جڑ کیا ہے، وہ امیر لوگ ہیں کہ جنہوں نے پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا، یہ بیسیکلی جو ہے وہ مسئلے کی خرابی ہے۔ تو صرف امن کافی نہیں ہے، یعنی ہوبس کا کہنا یہ تھا کہ سب سے اہم چیز امن ہے، اور ریاست اس لیے ضروری ہے کہ امن قائم ہو۔ لاک یہ کہتا تھا کہ ریاست اس لیے ضروری ہے کہ کوئی قانون بنے، کیونکہ قانون کے ذریعے آپ سب کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ اس نے یہ بات کہی کہ بھائی امن بھی ہوتا ہے، قانون بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سوشل انیکویلٹی ہے، مساوات نہیں ہے۔ امیر کیا کرتے ہیں، وہ غریبوں کو کہتے ہیں کہ جی آئیں مل کے ایک ریاست بناتے ہیں جس میں سب کو ان کا برابر کا حق ملے گا، اور وہ ایسی ریاست بناتے ہیں کہ جس میں ایسی قانون سازی کرتے ہیں جس میں امیروں کے مطابق قانون سازی ہو اور امیروں کے لیے چوری جائز ہو جائے۔ تو یہ روسو کے جو ہے وہ بنیادی خیالات تھے۔ اس کا بنیادی جملہ یہی تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہر طرح کی بیڑیوں کے اندر جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا مزید گہرائی میں جاتے ہیں نا۔ اصل میں دو چیزیں، ایک ہے ہیومن نیچر اور ایک ہے اسٹیٹ آف نیچر، دو چیزیں۔ سوال ان کو درپیش کیا ہے کہ ریاست ضروری ہے کہ نہیں ہے، کیا ہم ریاست کے بغیر رہ سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں آج جس تمدن کے اندر ہم ہیں، جس شہری زندگی میں ہیں۔ دیکھیں قدیم انسان تو ریاست کے بغیر رہ رہا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آج انسان جو کچھ بن چکا ہے، اب ان کے سامنے دو سوال آئے، ایک ہے ہیومن نیچر کیا ہے، دوسرا کیا ہے اسٹیٹ آف نیچر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ریاست ختم ہوگی تو آپ اسٹیٹ آف نیچر میں چلے جاؤ گے، یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ ہزاروں سال پہلے انسان جس اسٹیٹ میں تھا آپ اس میں چلے جاؤ گے۔ اب اس میں انسان کیا کرے گا،
اس کے لیے ضروری ہے ہمیں معلوم ہو کہ ہیومن نیچر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں تھا, یہ ایک سپوزیشن تھی. تو اس نے یہ بات کہی, ہوبز نے سب سے پہلے کہا کہ انسان جو ہے نا ایپیٹائٹس کا مجموعہ ہے. ایپیٹائٹس مین خواہشات, دو چیزیں اس کے اندر. ایک اس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ چیز جو انسان کے اندر ہے وہ ہے خوف, فیئر. انسان فیئر کے اوپر چل رہا ہے, سارا خوف کے اوپر چل رہا ہے. یہ خوف ہی ہے جو انسان سے سارے کام کرواتا ہے. اور خوف اسے کس کا ہے؟ جیسے اس کا یہ جملہ کہ انسان کے لیے بھیڑیا ہے. تو پرانے زمانے میں اسے بھیڑیوں سے خوف ہوتا تھا, آج انسان کو انسان سے خوف ہے. تو انسان کی ہیومن نیچر کیا ہے کہ ہیومن نیچر ساری خوف کے اوپر کھڑی ہے, ڈر کے اوپر کھڑی ہے. تو اگر آپ اسٹیٹ کو ختم کر دیں گے تو ہر انسان دوسرے انسان سے ڈرے گا, اور ڈر کی وجہ سے کیا کرے گا؟ اس کے اوپر حملہ کر دے گا. یعنی اس ڈر سے کہ وہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے, یہ اس پہ حملہ کر دے گا, تو آپ کیاس اور انارکی میں چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو گویا اس نے یہ بات بیان کی کہ ہیومن نیچر چونکہ فیئر کے اوپر بیس کر رہی ہے, تو اگر آپ اسٹیٹ آف نیچر میں چلے جاتے ہو, یعنی اسٹیٹ آف نیچر سے مراد یہ ہے کہ آپ ریاست کو ختم کر دیتے ہو, آپ کہتے ہو آپ ریاست کی ضرورت کے قائل نہیں رہتے, اور آپ کہتے ہو کہ جی انسان شروع میں تو بھی ریاست کے بغیر زندگی گزار ہی رہا تھا نا, تو پھر کیا ہوگا کہ اگر کوئی ریاست, کوئی حکومت, کوئی قانون نہیں ہوگا تو انسان کیسے زندگی گزارے گا؟ ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے نا وہ پھر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر کے زندگی گزارے گا. یہ اس نے بیسیکلی جو ہے وہ بات کہی. دوسرا جو تھا اپنا اچھا اس میں اس نے 3 چیزیں بھی بیان کی نا ہوبز نے. اس نے کہا کہ انسان چلتا تو خوف سے ہے, اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ سروائیول, سیلف پریزرویشن, یعنی اپنے آپ کو بچانا, اپنا سروائیول, یہ اس کا مقصد ہے. لیکن ایک مقصد کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ جو اس کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے وہ خوف ہوتا ہے. اب 3 چیزیں اس کو لڑائی کے اوپر اکساتی ہیں, ایک کمپٹیشن, دوسرا عدم اعتماد, اور تیسرا ناموری. جب وہ کمپٹیشن کرتا ہے نا دوسرے کے ساتھ, اچھا وہ مجھ سے آگے ہے تو یہ کہتا ہے نہیں, اس کو آگے نہیں جانا چاہیے, تو یہ دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتا ہے, اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے کے اوپر اسے ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہ میرے اوپر حملہ کر دے گا, یہ خوف جو ہوتا ہے نا. ایک تو یہ کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا, ایک خوف, یہ اسے دوسرے پہ لڑائی پہ آمادہ کرتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ کر دے گا, یہ عدم اعتماد اسے لڑائی پہ آمادہ کرتا ہے. اور تیسرا اس نے کہا کہ ناموری, گلوریس لائف وہ چاہتا ہے, آگے نکلنا چاہتا ہے, اور اسے یہ پتہ ہے کہ دوسرا نہیں چاہتا کہ یہ آگے جائے. تو اس لیے یہ خوف اس کو جو ہے وہ دوسری کے اوپر حملہ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو انسانی خواہشات ہیں یا انسان کی ہیومن نیچر ہے, جن خواہشات کا مجموعہ ہے, اگر ہم اسٹیٹ آف نیچر میں چلے جائیں گے تو وار آف آل اگینسٹ آل ہو جائے گی. جب وار آف آل اگینسٹ آل ہو جائے گی, سب کی جنگ سب کے ساتھ ہو جائے گی, تو انسانی زندگی بہت بھدی, ٹھیک ہے, اور بہت وحشیانہ اور بہت مختصر ہو جائے گی. دوسری طرف جان لاک اس نے کہا بھئی دیکھو یہ بات تمہاری ٹھیک نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خوف کے اوپر کھڑا ہے, یا انسان جو ہے وہ خواہشات کا مجموعہ ہے, یہ اس کی نیچر ہے. نہیں, اس نے کہا کہ اصل میں ہیومن نیچر یہ ہے کہ انسان ایک تو عقل مند ہے, دوسرا آزاد ہے, اور تیسرا اس کے کچھ رائٹس ہیں, اس کے کچھ حقوق ہیں. تو جب انسان جو ہے نا عقل مند ہے تو, لیکن اس کا کہنا یہ بھی تھا کہ انسان بلینک سلیٹ کی طرح, جان لاک کا کہنا یہ بھی تھا کہ انسان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, انیٹ نالج نہیں ہے اس کے پاس, کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی علم ہو. جتنا علم ہے وہ اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے, اپنے تجربے کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے. اب تجربے کے ذریعے سے جو علم اس کو حاصل ہوتا ہے, اس سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہیں, اس کے کچھ رائٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ رائٹس جو ہے, یہ جو حقوق ہیں یہ 3 ہیں.
ایک تو اس کی جان، دوسرا اس کی آزادی، اور تیسرا اس کی پراپرٹی. ان تینوں، یہ آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ آگے کھولتے جائیں گے تو یہ بات جو ہے نا وہ واضح ہوتی چلی جائے گی. تو یہ کہتا ہے کہ جی پہلے مرحلے میں انسان کا ایک حصی تجربہ ہے. حصی تجربہ کیا ہے؟ کہ انسان کو مار پڑتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک حصی تجربہ ہے. اب دوسرے مرحلے میں اس نے دیکھا کہ ایک اور انسان کو مار پڑ رہی تھی تو اسے یہ لگا کہ بھائی اس کو بھی درد ہو رہا ہے چونکہ مجھے درد ہوا تھا. تیسرے مرحلے میں وہ عقل کے ذریعے سے اس بات پہ پہنچا کہ یار کسی کو بلا وجہ مارنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو ایک حق اسٹیبلش ہو گیا، فطری حق، یہ عقل کے ذریعے سے ہوا، اس کے حواس کے ذریعے سے ہوا کہ یہ انسان کا حق ہے اور یہ سب کا حق ہے جو اس کو ملنا چاہیے. تو گویا ہوبز جو تھا نا، ہوبز یہ کہہ رہا تھا کہ ہیومن نیچر چونکہ خود غرض ہے، انسان سیلفش ہے. سیلفش ہونے کی وجہ سے اگر ریاست نہیں ہوگی، کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہوگی تو سب ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں آ جائیں گے. تو لہٰذا امن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست ہونی چاہیے جو سب کو جنگ سے روکے، کنٹرول میں کرے. اس کا کہنا یہ تھا کہ انسان عقل مند ہے، بائی نیچر، ہیومن نیچر انسان عقل مند ہے. جب عقل مند ہے اور انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اپنے حقوق بھی دوسرے کے حقوق بھی پہچان سکتا ہے، رائٹ ٹو لیو ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، پراپرٹی کا حق ہے، آزادی کا حق ہے. جب وہ کہتا ہے کہ جی کوئی مجھے غلام نہ بنائے تو اب وہ اس بات پہ بھی پہنچ سکتا ہے بھی کسی اور کو بھی غلام نہیں بنانا چاہیے. آزادی سب کا حق ہے، زندہ رہنا سب کا حق ہے. پراپرٹی، جب وہ یہ چاہتا ہے کہ میری پراپرٹی پہ کوئی قبضہ نہ کرے تو اس بات پہ بھی پہنچ جاتا ہے اپنی عقل کے ذریعے کہ کسی کی پراپرٹی پہ بھی قبضہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو بنیادی حقوق ہیں انسان ان تک تو پہنچ گیا. اب جھگڑا کہاں سے پیدا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، جھگڑا پھر بھی پیدا ہو سکتا ہے کبھی جائیداد کے مسئلے میں کہ میرا حق ہے، کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے. اس نے کہا کہ ریاست اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی امن کی جو ہے نا وہ اپنا وہ قائم کرنی، مطلب سوال یہ تھا نا اگر آج ریاست ختم کر دیں تو ہوبز نے تو یہ بات کہی بھائی جنگ و جدال شروع ہو جائے گا جو سول وار تو میں نظر آ رہی ہے. اس نے کہا نہیں، اتنی بھی بات نہیں ہے کہ سول وار شروع ہو جائے گی. انسان عقل مند ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کرے گا، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرے گا. ہاں کہیں کہیں اختلاف بھی پیدا ہوگا کیونکہ انسان ہے. اب جب اختلاف پیدا ہوگا تو کوئی درمیان میں فیصلہ کرنے والا منصف یا جج ہونا چاہیے. تو اس نے کہا اس مقصد سے ریاست کا ہونا ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی منصف اور جج ہو جو ہمارے اختلافات میں ہمارا فیصلہ کر سکے. ابھی آگے چل کے ان کا اختلافات بہت وسیع ہوتا چلا جائے گا جب ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے. ابھی تو ہم اس کی بنیادوں کو ڈھونڈ رہے ہیں نا. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے، انکنوینئنٹ اسٹیٹ سے بچنے کے لیے ہم ریاست کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا ہوبز یہ کہتا تھا کہ انسان لڑاکو ہے، فطرت میں جھگڑالو ہے. تو لاک کہتا ہے کہ نہیں، فطرتاً انسان کیا ہے؟ عقل مند ہے، سمجھدار ہے. یہ دونوں کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بھی ریاست کی ضرورت کو مانتا ہے لیکن امن کے قیام کے لیے، اس لیے اس کے ہاں امن سب سے بڑی قدر ہے. امن کی خاطر آپ لوگوں کی آزادی بھی چھین سکتے ہو. اب ایسا میں ہوبز کے نزدیک، کیونکہ ریاست کا وجود ہی امن کے قیام کے لیے آیا. اچھا، اب اس کے نزدیک کیا ہے کہ انسان کے فطری حقوق جن تک انسان اپنی عقل کے ذریعے پہنچا ہے، آزادی ہے، زندگی ہے، پراپرٹی کا اس کا حق ہے، یہ سب سے اہم ہے. ریاست یہ نہیں چھین سکتی انسان سے، کیونکہ یہ ریاست کے وجود سے پہلے سے موجود ہے. اچھا، ہوبز یہ نہیں کہتا کہ کوئی فطری حق نہیں ہے. دیکھیں نا، جب آپ اسٹیٹ آف نیچر میں گئے تو انسان کے پاس کیا کوئی رائٹس نہیں تھے؟ ظاہر بات ہے اس کے پاس کوئی رائٹس تو تھے.
مطلب یہ ہے کہ آزادی سے موو کر رہا ہے، زندہ رہ رہا ہے، وہ اپنا کھیت جو ہے وہ جوت رہا ہے، اس کے مال مویشی ہیں، اس کے بعد بہت سے رائٹس تھے جن کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہوبز اپنا مقدمہ علیحدہ سے بیان کرے، وہ کہتا ہے وہ فطری رائٹس تو تھے لیکن وہ بے معنی تھے. بے معنی اس لیے تھے کہ انسان جو ہے نا اس وقت جھگڑ رہا تھا زمین کے ٹکڑوں کے اوپر. جب جھگڑ رہا تھا تو وہ ہر کوئی ہر چیز کے اوپر اپنا حق جتلا رہا تھا، یعنی ہر ایک کا ہر چیز کے اوپر حق تھا. جب ہر ایک کا ہر چیز کے اوپر حق ہے تو یہ ایک بے معنی حق ہے. اب ریاست وجود میں آئی جس نے کہا بھئی اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، تو گویا ریاست نے حقوق دیے ہیں. حقوق اسٹیبلش ہوئے ہیں ریاست سے. اس سے پہلے موجود تھے لیکن بے معنی تھے، میننگ لیس تھے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. ہر بندہ کہہ رہا تھا یہ میری زمین ہے. اچھا، ہوبز نے کہا کہ نہیں، ریاست کے وجود سے پہلے حقوق موجود تھے. انسان لڑاکو نہیں تھا، حالت جنگ میں نہیں تھا، سول وار میں نہیں تھا، اسٹیٹ آف نیچر میں عقل مند تھا، آپس میں صلح سے رہ رہا تھا. کہیں کہیں اختلافات ہو جاتے تھے جس کے لیے ریاست کی ضرورت پڑی. تو حقوق پہلے سے موجود تھے، ریاست بعد میں وجود میں آئی، اس لیے ریاست ان حقوق کو ختم نہیں کر سکتی. مطلب یہ ان میں ایک بنیادی آپ کہہ لیں ایک اختلاف پیدا ہوا. تو گویا ریاست کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی سی ہے نا، ٹھیک ہے، ایک امین کی سی ہے، جیسے ہمارے یہاں خلیفہ کی حیثیت جو ہے وہ ایک امین کی سی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر ریاست اپنی حدود سے بڑھ جائے تو عوام کیا کر سکتے ہیں، اس کو اتار سکتے ہیں. روسو یہ کہتا تھا کہ یہ جو حقوق ہے نا، فطری حقوق، یہ عقل سے نہیں ملے، یہ ہمدردی سے ملتے ہیں. اس نے ایک مثال دی، ایک بچہ دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ رو رہا ہے تو یہ بچہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے. اب اس نے کوئی عقل سے تو یہ چیز نہیں پہچانی کہ وہ پین میں ہے، وہ درد میں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ حقوق ہمیں ہمدردی کی بنیاد پہ حاصل ہوتے ہیں، یہ عقل کی بنیاد پہ نہیں کہ دوسرے کی تکلیف دیکھ کے ہم بے چین ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی بے چینی دور کرنے کی خواہش کرتے ہیں. تو اس طرح سے تو دوسرے کی تکلیف انسان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بے چین ہو کے اس کی تکلیف ختم کرنا چاہتا ہے. اور پھر تیسرے مرحلے میں کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. دوسرے کو تکلیف میں دیکھا، اس نے کہا یار اس کی تکلیف دور ہونی چاہیے، اور ساتھ میں وہ اس نتیجے تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اسے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. تو اس طرح سے یہ حق جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. تو روسو نے یہ کہا کہ انسان فطری طور پر اچھا ہے. ہوبز نے کہا خود غرض ہے. لاک نے کہا کہ انسان فطری طور پہ کیا عقل مند ہے. اس نے کہا انسان فطری طور پہ ہمدرد ہے، یعنی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے جذبات کے ذریعے سے وہ دوسرے کے حقوق کو پہچانتا ہے، عقل کے ذریعے سے نہیں، جذبات کے ذریعے سے. تو اس لیے یہ جذبات کو بڑی اہمیت دیتا ہے روسو. وہ عقل کو اہمیت دیتا ہے، یہ جذبات کو. لیکن اس کا کہنا یہ بھی تھا کہ انسان ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے کرپٹ ہو گیا، یعنی انسان فطرتاً اچھا ہے لیکن معاشرے نے اس کو کرپٹ کر دیا ہے. تو اب اگر ہم آئیں ان کی یہ مطلب سوشل کانٹریکٹ کا جو معاہدہ ہے، تو ہوبز یہ کہتا ہے کہ چونکہ فطری حالت جیسے وہ اسٹیٹ آف نیچر کہتا ہے بہت خوفناک تھی، سب ایک طرح سے حالت جنگ میں چلے جائیں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک معاہدہ کریں. تو لوگوں نے ایک معاہدہ کیا آپس میں، اور اس معاہدے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا. یعنی ریاست کا جو تصور ہے ہوبز کا، یہ بیسیکلی آمریت کا تصور ہے. اس کی ریاست ہوبز کی آمرانہ ریاست ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. اسٹیٹ آف وار سے نکلنے کے لیے، سول وار سے نکلنے کے لیے، جنگ و جدال سے بچنے کے لیے، امن اور سیکیورٹی کی قیام کے لیے لوگوں نے کیا کہا کہ جی ہم اپنے میں سے ایک کو کیا کریں، حکمران بنا لیں. وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، فرد بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کو کیا کریں، حکمران بنا لیں اور اپنے حقوق اس کو دے دیں. تو سب لوگوں نے اپنے حقوق اس کو دے دیے، اب ان کا کوئی حق نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہوبز کی ریاست میں شہریوں کا کوئی حق نہیں ہے،
ان کا صرف وہی حق ہے جو ان کو ریاست نے دیا، اس لیے وہ اس ریاست کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے لیویاتھان، سمندری عفریت۔ وہ کہتا ہے جب تک ایسا ایک عفریت ہم خود قائم نہیں کریں گے کہ جس کو ہم سب اپنے اپنے حقوق دے دیں، اس وقت تک ہم امن میں نہیں آ سکتے۔ یہ ایسے ہے کہ سب اپنی تلواریں، اپنی بندوقیں کسی ایک کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ جس کو چاہے بندوق دے دے، تلوار دے دے، اور جس کو چاہے نہ دے۔ تو حالت امن میں آنے کے لیے اس کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو حقوق تھے، جو ہمارے فطری حقوق بھی تھے، وہ سب ہم نے ریاست کو دے دیے۔ تو اب ریاست جو چاہے ہمیں حق دے اور جو چاہے وہ ہمیں نہ دے، اور جب تک ہم یہ معاہدہ نہیں کریں گے، اچھا ریاست اس معاہدے کا فریق نہیں ہے، فریق لوگ ہیں، لوگوں، اچھا ریاست چونکہ اس معاہدے کا فریق نہیں ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست نے معاہدہ توڑا ہے، ریاست کے خلاف بغاوت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ریاست جو کرے گی وہ لیجیٹیمیٹ ہوگا، وہ جائز ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ امن کا قیام۔ اور ریاست کو لے کے کون آیا؟ خود آپ لوگ لے کر آئے، خود آپ نے معاہدہ کر کے اپنے حقوق، یعنی اپنے حقوق سے تہی دامن ہو جانا ریاست کے حق میں، ایک فرد یا ایک ادارے کے حق میں۔ تو گویا اس نے ریاست کو ایک عفریت بنا دیا، ایک مانسٹر بنا دیا، کہ جس نے لوگوں سے ان کے بنیادی حقوق، ہیومن رائٹس چھین لیے۔ آج بھی یہ ساری ہیومن رائٹس کی بحث ہی چلتی ہے نا، کہ ریاست اس حد تک جا سکتی ہے کہ نہیں، لوگوں کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے، ناردرن ایریاز کی سیر کروا دی، ٹھیک ہے، ڈالے میں ڈال کے جو ہے وہ جھوٹا دلوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے CCD اس کے اپنے جو ہے وہ مسائل آج کل چل رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آمرانہ ریاست کا تصور ہمیں ہوبز سے ملتا ہے، اور اس نے یہ سب کچھ کیا جو ہے وہ امن کے نام پہ کیا۔ باقی یہ مذہبی آدمی تھا، ہوبز جو تھا یہ مذہبی آدمی تھا، بائبل کو بھی مانتا تھا اور عیسائیت کو بھی مانتا تھا، لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ مذہب جو ہے نا وہ ریاست اس کو کنٹرول کرے، یعنی بائبل کی وہ انٹرپریٹیشن ایکسیپٹڈ ہوگی جو ریاست کرے گی۔ فلاسفر ہم نے پڑھے ہیں، سارے مذہبی لوگ ہی پڑھے ہیں، سارے مذہبی لوگ تھے، یعنی مذہب سے بے چین تھے، خاص طور پہ پادریوں سے بے چین تھے، لیکن پادریوں سے بے چین ہونے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ پادریوں سے بیزار ہونا مذہب سے بیزار ہونا تو نہیں، مذہب سے بیزار ہونا نہیں تھا، لیکن وہ بہرحال مذہب سے بھی بیزار ہو گئے تھے۔ اصل میں اس وقت کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کی آپس میں جنگیں چل رہی تھیں، باقاعدہ یہ لوگ لڑ رہے تھے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، اور ان کی وجہ سے یورپ تباہ ہو رہا تھا۔ اب اس نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی لڑائی ہے بائبل کی انٹرپریٹیشن پہ، تو بائبل کی انٹرپریٹیشن یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس کے بعد یہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر بنا کے، ٹھیک ہے، جہنمی بنا کے۔ اس نے کہا کہ اب اس میں اتھارٹی کون ہو سکتا ہے بائبل کی انٹرپریٹیشن میں، ہمیں کوئی اتھارٹی بنانا پڑے گا، یہ تو ایک دوسرے کے اوپر اتھارٹی نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا پھر ریاست ہی ہے۔ تو اس لیے بائبل کی انٹرپریٹیشن کا حق ریاست کے پاس ہونا چاہیے، تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بائبل کی وہی تشریح مانی جائے گی جو ریاست کرے گی، نہ پروٹیسٹنٹس کی نہ کیتھولک کی مانی جائے گی۔ مطلب اس کے نزدیک مسئلے کا حل یہی تھا، اس کے بغیر مسئلے کا حل نہیں تھا۔ تو اس کا ایک اور بھی تصور تھا جو اس نے دیا، وہ یہ تھا کہ حکمران جو ہے نا، جو کچھ کرتا ہے وہ قانونی طور پہ خود شہریوں کا عمل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہریوں نے کیا کیا، اپنا اختیار حکمران کو دے دیا، تو حکمران تو محض ایک ایکٹر ہے، اور وہ جو قانون کی کتاب ہے اس کے مصنف شہری ہیں، حکمران تو اس کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے۔ تو حکمران جو کچھ کر رہا ہے بیسیکلی وہ شہریوں کی رضامندی سے ہی کر رہا ہے۔ تو آج کل بھی ہمارے یہاں نیشنل سیکیورٹی کے نام سے حکومتیں جو کچھ کرتی ہیں بہرحال، تو وہ
اس کے پیچھے ہوپس کی فلاسفی ہوتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی سب سے اہم ہے. پاکستان ہے تو آپ ہو، یہ کہا جاتا ہے نا، پاکستان ہے تو آپ ہو، پاکستان ہی نہیں ہے تو پھر پہلے پاکستان. ہاں. تو اس لیے جو ہے وہ پھر آپ قانون کو بھی نظر انداز کرتے ہو، بنیادی حقوق کی بھی آپ خلاف ورزی کرتے ہو نیشنل سیکورٹی کے نام پہ. مطلب باقی لوگ یہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھئی آپ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہو، آپ نے بندہ اٹھا لیا، بتا نہیں رہے اس کا جرم کیا ہے، آپ اس کو عدالت میں نہیں پیش کر رہے. عدالت ہے، تھانہ ہے، جیل ہے، قانون ہے، ریاست ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اس نظام کے مطابق نہیں چل رہے، آپ اس نظام کو بائی پاس کر رہے ہو. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ. تو ہوبز یہ کہتا تھا کہ ہاں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ یہ کیا جا سکتا ہے. بنیادی حقوق کچھ بھی نہیں ہے، انسانی حقوق کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، انسانوں نے اپنے حقوق ریاست کو دے دیے امن کے نام پہ، امن قائم کرنے کے لیے. اب ریاست امن کے نام پہ اگر بنیادی انسانی حقوق کو وائلیٹ کرتی ہے تو اس کو آپ وائلیشن نہیں کہو گے، کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ حقوق ریاست ہی دیتی ہے، ریاست کے دینے سے ہی وہ انسانی حقوق وجود میں آتے ہیں. جو ریاست نے روک لیے بس ٹھیک ہے، وہ آپ کے حقوق بنتی ہی نہیں ہے کہ جن پہ آپ جو ہے نا وہ کوئی سوال کھڑا کرو. ہاں وہ حکمران بھی اور پارلیمنٹ کا ادارہ بھی، دونوں ہی ہو سکتے ہیں. وہ تو لیکن پھر کسی نہ کسی بیانیے پہ یعنی ایز انفرادی حیثیت میں تو ہوں گے، جیسے یا وہ کیتھولک ہوں گے یا کون پروٹیسٹنٹ، یہ ریاست جو چلا رہے ہوں گے، ہاں یعنی ان کا تو کوئی نہ کوئی مذہب ہوگا ہی نا. تو وہ کس طرح سے پھر ہم وہ ریاست کو ایک چیز کا اختیار دے سکتے ہیں ان کے نظریے کے مطابق؟ وہی جو قانون میں طے ہو گیا، جو قانون میں طے ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کو وہ جو ہے نا وہ ریاست کا بیانیہ کہہ رہے ہیں نا. ریاست اور حکومت دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں ریاست اور حکومت تو دو علیحدہ چیزیں ہیں نا، لیکن یہ کہ قانون تو ریاست ہی قانون ہے نا. اور ادھر ریاست جو ہے سیکولر، ہاں سیکولر لبرل ریاست ہے، لبرل ڈیموکریسی. اصل میں ہوا یہ کہ بادشاہ جو چارلس اول تھا نا، وہ چرچ آف انگلینڈ کا وہ پروٹیسٹنٹ تھا، تو کیتھولک اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو پارلیمنٹ میں کچھ لوگ چاہتے تھے کہ چرچ کو بادشاہ کے کنٹرول سے نکال دیا جائے. اب اس کے نتیجے میں بادشاہ کی موت اور پھر پھانسی اور لاکھوں اموات اور یہ سارا کچھ. ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے، اگر کوئی سیاسی شخصیت ایسی ہو کہ جس کے ساتھ ٹیگ لگاؤ کہ قادیانی ہے، شیعہ ہے یا کوئی اور ہے، تو اب دوسرے اپنا اظہار تو کرتے ہیں کہ یہ سودے پہ کیوں آ گیا. تو یہ مسائل ہمارے یہاں بھی چلتے ہیں. تو اس نے بھی یہی کہا کہ بھئی ریاست جو ہے نا وہ مذہب کو یعنی چرچ کو کنٹرول کرے. تو ہوبز مذہب کا یا خدا کا انکاری نہیں تھا. اس کی جو کتاب ہے نا لیویاتھان، وہ کہا جاتا ہے کہ آدھی سے زیادہ مذہب کے اوپر ہے، لیکن وہ مذہب کو سینٹرلائز کرنا چاہتا تھا، ریاست کے تابع کرنا چاہتا تھا کہ ریاست جو کہتی ہے وہ مذہب ہے. اور ریاست کیا ہے؟ ریاست وہی ہے کہ منتخب نمائندے، اور منتخب نمائندوں کا بنایا ہوا قانون ہے. وہی جو ہمارے یہاں لبرل ڈیموکریسی جو آج کل ہے. باقی خدا کے بارے میں اس کا کہنا یہ تھا کہ خدا ایک کلاک میکر کی طرح ہے، گھڑی ساز کی طرح ہے. خدا نے یہ کائنات بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے گھڑی ساز گھڑی بنا کے سائٹ پہ بیٹھ گیا، خدا بھی سائٹ پہ بیٹھ گیا، اب یہ از خود چل رہی ہے. تو خدا نے انسان کو بنا دیا ہے، تو انسان ایک مشین ہے. یہ گلیلیو سے متاثر تھا کہ انسان ایک مشین ہے، جیسے گھڑی ایک مشین ہے، انسان ایک مشین ہے. وہ مشین چل رہی ہے اپنی ایپیٹائٹ سے، اپنی خواہشات سے. خدا کا اب اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب ہم انسانوں نے جو ہے وہ اپنے ان خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے اور فساد سے بچنا ہے. ہاں، تاکہ مشین چلتی رہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک نظم بنانا ہے، اور وہ نظم ریاست کے ذریعے سے آئے گا. اس کے لیے ہمیں پہلے ہیومن نیچر کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے مطابق. تو وہ نظم اس نے سارا بنا کے دیا. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اس کے نزدیک فطری حالت میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی حق نہیں ہوتا، اس لیے کہ فطری حالت میں انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں نا وہ میننگ فل رائٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ میننگ لیس ہوتے ہیں. تو
تو پھر یہ بھی بات اس نے کی کہ جی حقوق انسانوں کو ملتے کہاں سے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا جیسے خدا نے انسانوں کو حقوق دیے ہیں. نہیں، بائبل، چرچ، پادری یہ انسانوں کو حقوق نہیں دیتے. ٹھیک ہے، مذہبی اتھارٹی جو ہے وہ انسان کو حقوق نہیں دیتی. انسان کو حقوق جو ہے وہ ریاست سے ملیں گے. یہ بات اس نے کہی. تو ہوبز کے مقابلے میں لاک کا کہنا یہ تھا کہ انسان حالت جنگ میں نہیں تھا بلکہ حالت امن میں تھا نا. لیکن اس کی تکلیف یہ تھی کہ اختلاف کی صورت میں اسے کوئی کسی جج کی تلاش تھی، کسی منصف کی تلاش تھی، اس لیے وہ ریاست کی طرف آیا. تو اس نے کہا کہ انسانوں کے پاس یہ جو بنیادی حقوق تھے یہ پہلے سے موجود تھے، ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے سے موجود تھے انسانوں کے پاس. یہ فطری حقوق ہیں، ریاست ان سے محروم نہیں کر سکتی. ہاں، ان حقوق کے بارے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ریاست اس میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو جب ریاست نے یہ حقوق دیے نہیں ہیں تو اس لیے ریاست یہ حقوق چھین بھی نہیں سکتی. تو ریاست جو ہے وہ جو انسانی حقوق ہیں ان میں مداخلت نہیں کر سکتی. تو یہ لاک کا کہنا تھا. اور یہ حقوق انسان نے جو ہے وہ اپنے عقل کے ذریعے سے دریافت کیے ہیں، حسی تجربے کے ذریعے سے دریافت کیے ہیں. اور یہ بنیادی حقوق 3 ہیں: جان ہے، انسان کی آزادی ہے، اور اس کی جائیداد ہے. پھر یہی 3 کہا جاتا ہے کہ امریکن جو ہے وہ اس کے اندر آئے. آزادی کا جو اعلامیہ تھا اس میں یہ 3 چیزیں آئیں. ٹھیک ہے، کہ انسان کے یہ بنیادی 3 حقوق ہیں. وہ تیسرا انہوں نے پرسوٹ آف ہیپینس کر دیا جائیداد کے بجائے. تو لاک کا کہنا یہ کہ انسان اپنے جسم کا مالک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ، ہر انسان اپنے جسم کا مالک ہے. پھر وہ اپنی محنت لگاتا ہے، اپنی انرجی لگاتا ہے. تو جس چیز کو اپنی انرجی لگاتا ہے وہ اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے، اس کے اوپر بھی اس کا حق اسٹیبلش ہو جاتا ہے. کسی جگہ پہ اس نے محنت کی، باغ لگایا، کھیت بویا، اب یہ جگہ اس کی ہو گئی. کنواں کھودا، یہ جگہ اس کی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس نے کہا کہ یہ محنت سے جو ہے وہ انسان کا حق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر. تو جائیداد بھی انسان کا جو ہے وہ ایک فطری حق ہے. تو اس لیے ریاست جو ہے وہ انسان سے اس کی جائیداد، اس کا مال نہیں لے سکتی، چھین نہیں سکتی. نہ اس کی جان لے سکتی ہے ریاست، نہ اس کی آزادی لے سکتی ہے. مطلب اس کو جیل میں قید کر دینا، یا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے محبوس کر دینا، یا اس کی چلت پھرت پہ پابندی لگا دینا، یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح اس کی جائیداد بھی نہیں لے سکتی اس کی مرضی کے بغیر جو ہے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے اگر وہ ٹیکس دیں، جیسے اس نے یہاں نمائندوں کی بات ڈال دی کہ اپنے منتخب نمائندوں کی جو الیکٹ ہو کے جو ہے پارلیمنٹ میں آتے ہیں ان کے ذریعے سے اگر کوئی قانون بنتا ہے اور اس سے اس کی جائیداد لی جاتی ہے ٹیکس کے نام پہ تو وہ لی جا سکتی ہے. یہ بات اس نے کہی. تو ہوبز کے نزدیک جو ہے وہ حاکم بیسیکلی اس کے حکم سے جو ہے وہ آپ پراپرٹی بناتے ہو. تو حاکم جب چاہے، حکومت جب چاہے، ریاست جب چاہے آپ کی پراپرٹی واپس لے سکتی ہے. کیونکہ فطری حالت میں انسان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی. ریاست نے آپ کو پراپرٹی بنانے کا حق دیا، تو ریاست جب چاہے آپ کی پراپرٹی لے لے، جتنا چاہے مرضی ٹیکس لگائے، آپ کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لے. لیکن لاک نے کہا نہیں، یہ پراپرٹی انسان کے پاس پہلے سے موجود تھی، ریاست بعد میں وجود میں آئی. ریاست ایک ہی صورت میں آپ کی پراپرٹی لے سکتی ہے یا آپ کی آزادی سلب کر سکتی ہے، جبکہ ریاست آپ کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے سے کوئی قانون سازی کرے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں. تو اب ہوبز کے نزدیک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جی عامت الناس بغاوت نہیں کر سکتے. صرف ایک صورت میں اس کے نزدیک بغاوت جائز ہے. ہوبز کے نزدیک کچھ جو سول وار چل رہی تھی تو ان کے یہاں یہ سوال تھا کہ کب حکومت کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، کب آپ حکومت گرا سکتے ہو، کب آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو. اس نے کہا کہ صورت میں جب آپ کی جان کو خطرہ ہو، بس ریاست آپ کا مال لے لے پھر بھی آپ بغاوت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ریاست جو ہے وہ آپ کی آزادی سلب کر لے پھر بھی آپ بغاوت نہیں کر سکتے. لیکن لاک نے یہ بات کہی کہ یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں، آپ کی آزادی ہے، آپ کا مال ہے. اگر ریاست کسی بھی طریقے سے آپ کا مال ہتھیانے کی کوشش کرتی ہے تو آپ اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو. آپ کی آزادی ختم کرنے کی، سلب کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو. تو یہ بات اس نے جو ہے وہ کی. روسو جو ہے نا اس کا کانسیپٹ ان سے ذرا جو ہے وہ مختلف تھا. روسو کا کانسیپٹ جو ہے اس کی جو کتاب تھی سماجی معاہدہ،
اس نے کہا کہ انسان اصل میں فطرت میں آزاد پیدا ہوا ہے اور انسان کے اندر خیر ہے، یعنی انسان فطرتاً شریر نہیں ہے، نیکی کے اوپر ہے، بھلا مانس ہے، ہمدرد ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا ہے، دوسرے کا دکھ درد جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو اس کا جو معاشرہ ہے وہ کرپٹ کر دیتا ہے. جب وہ خاندان کی صورت میں رہتا ہے نا تو وہ کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے، کمپیریزن میں پڑ جاتا ہے، یہ کمپیریزن اس کو خراب کر دیتا ہے. اس نے اس قسم کی مثالیں دیں کہ جیسے قدیم انسان اگر مطلب کہیں ندی نالے کے قریب رہ رہا تھا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کمپٹیشن نہیں تھی. پھر جب خاندان مختلف مل کے آپس میں کسی جھیل کے کنارے رہنا شروع ہوئے تو اب کبھی ایک بچے نے جو ہے وہ دوسرے بچے سے کھیلتے ہوئے کہا کہ میرا باپ تمہارے باپ سے بہتر ہے، یا ہمارا گھر تمہارے گھر سے بہتر ہے. اس سے کمپٹیشن پیدا ہوا، اس سے حسد پیدا ہوا، یہاں انسان کرپٹ ہو گیا. یعنی اسٹیٹ آف نیچر میں انسان بھلا مانس تھا، سوسائٹی نے اس کو کرپٹ کر دیا، اور سوسائٹی میں جو کمپیریزن اور کمپٹیشن تھا اس نے انسان کو کرپٹ کر دیا. اب اس کرپشن کو دور کرنے کے لیے اسٹیٹ کی ضرورت ہے، وہ اصل میں یہ بات کہتا ہے. تو بیسیکلی تو یہ اصل میں سارے جو ہے نا وہ پادریوں سے تنگ تھے، یہ بھی پادریوں سے تنگ تھا کہ اصل میں کرپشن انہوں نے پادریوں نے پیدا کی ہوئی ہے. تو امیر اور غریب کا جو فرق ہے اس کے نزدیک یہ بھی جو ہے وہ کرپشن پیدا کرتا تھا. تو اس کرپشن کی وجہ سے جو ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ایک ریاست کی ضرورت ہے، یعنی معاشرہ جو ہے وہ انسان کو خراب کر دیتا ہے اور پھر ریاست انسان کو ٹھیک کرتی ہے. ریاست کی یعنی بنیادی ضرورت یہی ہے. تو انسان محبت کرنے والا، لونگ ہے، خاموش ہے، تنہائی پسند ہے، مطمئن تھا، لیکن پھر جو ہے نا وہ سوسائٹیز وجود میں آئیں اور انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا. اب سوسائٹیز کو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو اس کے نزدیک سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ایک انسان نے جو ہے زمین کے اوپر ایک دائرہ یا ایک لکیر کھینچ کے کہا کہ یہ میری زمین ہے. یہ سب سے بڑی غلطی تھی. جب اس نے ذاتی پراپرٹی بنانا شروع کر دی تو دوسروں کو روکنا شروع کر دیا، تو اب اس سے اختلافات پیدا ہوئی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اس نے یہ نکالا، جنرل ول کا اس کا کانسیپٹ ہے، بہت معروف ہے. اس کا جنرل ول کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ جی ول آف آل اور چیز ہے. جنرل ول سے اس کی مراد ہے مفاد عامہ، پبلک انٹرسٹ. یہ کہتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں جو چیز ہے نا بس وہ کرو، ٹھیک ہے. یہ جمہوریت کے بہت زیادہ خلاف تھا، یہ جمہوریت کے حق میں نہیں تھا، بلکہ اس کا جملہ بہت معروف ہے کہ انگریز جو ہے نا ان کو سالوں میں ایک دن آزادی ملتی ہے، اور وہ آزادی کا دن ان کا الیکشن کا دن ہوتا ہے. وہ صرف الیکشن کے دن آزاد ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر غلام بن جاتے ہیں. کس کے؟ نمائندوں کے، جو ان کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ یہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں نا ان کی ول وہی ہے جو کہ عامت الناس کی ول ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. عامت الناس کی ول وہ نہیں ہوتی جو الیکٹڈ نمائندوں کی ول ہوتی ہے، ان کے اوپر ان کے مفادات غالب آ جاتے ہیں. تو اصل میں جنرل ول ہے جس کے ذریعے سے ڈیسیژن لینے چاہیے یا قانون سازی ہونی چاہیے. اور جنرل ول سے مراد کیا ہے؟ جس میں پبلک کا فائدہ ہو، عامت الناس کا فائدہ ہو. اب جنرل ول کا پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں نا، کہا جاتا ہے کہ اس جملے کو نا ڈکٹیٹرز نے بھی بہت استعمال کیا، نازیوں نے، اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرے جو تھے اپنا آج کل بھی جو ڈکٹیٹرز ہیں یہ کہتے ہیں میں جنرل ول یہی ہے، مفاد عامہ اس میں یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب لوگوں کے مفاد میں بہتر ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ حکمران بن جائیں. مطلب وہ یہ کہتے ہیں، یا پاکستان کے مفاد میں یہ بہتر ہے کہ جی یہاں مارشل لا نافذ کر دیا جائے. اسلام کے مفاد میں بہتر ہے ضیاء الحق کا ایسا ہی تھا. تو اس کی جنرل ول کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ پھر بہت سارے لوگوں نے کیش بھی کروایا. تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو جنرل ول ہے نا، یہ جنرل ول کا جو تعین ہے یہ براہ راست اوپینین سے ہوگا. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بھائی براہ راست اوپینین آج کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ ریاستیں اتنی بڑی ہو چکی ہیں، ہر مسئلے میں آپ براہ راست اوپینین لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. تو اس لیے اسے خود بھی اس کا احساس تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ جو چھوٹی ریاستیں نا، سٹی اسٹیٹ، جہاں لوگ ایک چوراہے پہ جمع ہو جائیں، اس ریاست کے جتنے شہری جہاں ایک چوراہے پہ جمع ہو جائیں، ہر مسئلے میں ان سب سے رائے لو.
یعنی اسے وہ کہتا تھا براہ راست جمہوریت، ڈائریکٹ ڈیموکریسی. یہ نہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی ول اپنے نمائندوں کو دے دی. اب ہر مسئلے میں تو نہیں دی، ایون کہ امریکہ میں بھی آج دیکھ لیں جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں جو کچھ وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ عامت الناس اس سے متفق ہوتے ہیں ان کے ہر فیصلوں سے، وہی تو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، نہیں متفق ہوتے. اب ٹرمپ کے خلاف ہے جو ہے وہ امریکہ، آدھے سے زیادہ امریکہ، حالانکہ انہوں نے الیکٹ کیے اس کی پالیسیوں کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ کہ جنرل ول تو نہیں ہے، لوگوں کی رضامندی تو نہیں ہے. تو اس لیے الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ لوگوں کی رضامندی کے اوپر کھڑی ہو. تو نام وہ یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ جی لوگوں نے اپنی رضامندی سے ہمیں منتخب کیا، تو اب بھائی لوگوں نے تو صرف ایک مرتبہ آپ کو اپنی رضامندی دی ہے نا، ہر مسئلے میں تو نہیں دے دی. اور ایسے مسائل میں بھی جو اگلے 5 سال کے لیے آپ الیکٹ ہوئے، تو 5 سال میں جو پیش آنے والے ہیں، تو ہر مسئلے میں کیا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری رضامندی وہی ہوگی جو آپ کی ہے. اس طرح کوئی اپنی ول کہاں کسی کے حوالے کرتا ہے. تو یہ اس کا اعتراض درست تھا. اس نے کہا مسئلے کا حل ڈائریکٹ جمہوریت ہے. یہ سارا دھوکہ ہے جو انہوں نے جمہوریت کے نام پہ کیا ہوا ہے کہ جب عوام الناس کی حکومت، عوام الناس کی حکومت کہاں سے آ گئی، عوام الناس کی ول کہاں سے آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس نے یہ بات بھی کہی کہ دیکھیں انہوں نے ایک جھوٹا معاہدہ کیا، امیروں نے غریبوں کو کہا کہ جی آؤ مل کے ایک ریاست بناتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، اس میں ہم قانون بنائیں گے اور اس قانون کے مطابق سب محفوظ ہو جائیں گے. اور پھر امیروں نے کیا کیا، ایسے قانون بنانا شروع کر دیے جس سے انہوں نے اپنے آپ کو سیف کیا اور غریب کو اور زیادہ غیر محفوظ کیا. اب سرکاری جو اثاثے ہیں، مثال کے طور پہ سرکاری گزٹ میں یہ اثاثے ان کے شیئر ہوتے ہیں نا اپنا، یہ جو ہمارے ہاں اپنا پولیٹیشینز ہوتے ہیں. جنوری 2026 میں ہمارے ہاں ایک بل پاس ہوا کہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے اور سینٹ کے ممبر ہیں، قومی اسمبلی وغیرہ کے، تو سرکاری گزٹ میں ان کے اثاثے ضروری نہیں کہ وہ شیئر کیے جائیں. وہ درخواست دے سکتے ہیں کہ جی ہمارے اثاثے سرکاری گزٹ میں شیئر نہ کیے جائیں، یعنی لوگوں کو نہ بتایا جائے کہ ہمارے پاس کتنے اثاثے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جنوری 2026 میں یہ امیروں نے یہ قانون پاس کیا نیشنل اسمبلی سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. یہ وہی ہوبز والی منطق. ٹھیک ہے، اب لاک یہاں پہ کیا کہتے ہیں، لاک کہتا ہے کہ بھائی یہ بنیادی حق ہے پبلک کا کہ ان کو معلوم ہو کہ تمہارے کتنے اثاثے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. تم اس حق کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے. تو لاک کے نزدیک آزادی کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ کہنے کا حق ہے جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں میں وہ کہہ سکتا ہوں. اس کے نزدیک یہ آزادی ہے جب تک وہ دوسرے کا حق نہ چھینے. تو روسو کے نزدیک جو ہے نا آزادی کا کانسیپٹ ڈیفرنٹ تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. تو انسان کو اس کی خواہشات کی غلامی سے نکالنا یہ بیسیکلی آزادی ہے، اور اس آزادی پہ اس کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اس نے متضاد چیزوں کو جمع کیا کہ ایک انسان کو اس کی خواہشات کی غلامی سے آزاد کرنا یہ ریئل آزادی ہے، اور اس آزادی کے لیے اس کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ حقیقی جنرل ول ہے. اچھا، اس کو پھر ہمارے ہاں لوگوں نے کیش بھی کرایا. یہ جو کلونیلزم کا دور تھا تو اس میں وہ یہی کرتے تھے ہمارے یہاں افریقہ میں، ایشیا میں آ کے یہ جو یورپ نے فتح کی ہیں یہاں کے ممالک اور ان پہ حکومتیں کی ہیں، اس نے کہا بیسیکلی تو ان کو پتہ نہیں ہے، کچھ جہالت میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کے غلام ہیں. تو ان کو ان کی خواہشات کی غلامی سے، جہالت سے نکالنا، یہ بیسیکلی جو ہے ان کو آزادی دینا ہے. اچھا، اس نے اور کانٹیکس میں بات کی تھی، روسو نے اور کانٹیکس میں بات کی تھی. اس نے کہا دیکھو انسان جب اسٹیٹ آف نیچر میں تھا نا، اکیلا تھا نا، تو اس وقت تو ٹھیک ہے چل رہا تھا. جب آپس میں رہنا شروع ہوا تو کمپٹیشن شروع ہو گیا. کمپٹیشن کی وجہ سے حسد آ گیا، حسد کی وجہ سے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے کیونکہ انسان دکھلاوے کی طرف چلا گیا. تو اس نے کہا کہ یہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، شو آف نہیں ہونا چاہیے. اب اس پہ اس نے یہ بات کہی کہ مطلب وہ دیکھ رہا تھا نا کہ امیر، اب جیسے آج کل بھی آپ دیں سوشل میڈیا پہ اپنے فون کی نمائش کر رہے ہیں، اپنی گاڑی کی نمائش کر رہے ہیں. روسو کہتا ہے کہ اس نمائش کے اوپر پابندی لگانی چاہیے، اسٹیٹ لگا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آزادی سلب کرنا نہیں ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ آزادی دینا ہے. یعنی بظاہر اس کی آزادی سلب ہوئی ہے
اس کے ایک عمل کو ریاست نے جو ہے وہ پابند کیا، لیکن حقیقت میں اسے اس کی خواہش کی غلامی سے آزاد کیا۔ یہ روسو نے بنیاد بنائی تھی کہ جی دیکھو یہ طبقاتی جو تقسیم ہے نا امیر اور غریب کی، اور امیر اپنی دولت کی نمائش کر رہا ہے، یہ بیسیکلی آپ کو سول وار کی طرف لے کے جا رہی ہے، دونوں مختلف چیزیں بغاوت پیدا کر رہی ہے۔ پہلی والی جو بیان ہوئی کیا کہ وہ انسانی خواہش کو اس کے آزاد کرنا، اور اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف ہو گیا۔ وہ انسانی خواہش سے مراد یہی ہے نا کہ اس کی جو دکھلاوے کی خواہش ہے اس سے اس کو آزاد کرنا، اسے اس کا غلام نہ بننے رہنے دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ ساری جو سول وار آپ کی ہو رہی ہے یہ طبقاتی تقسیم کی وجہ سے، یعنی فرانس میں 10% نے 90% کے وسائل پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور دوسری طرف اس کی نمائش بھی کر رہے ہیں۔ ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہ یہ اپنے گھوڑوں کو جو ہے وہ بریڈ کھلا رہے ہیں۔ جب عامت الناس یہ دیکھے گی تو خونی انقلاب ہی آئے گا، سول وار ہی چھڑے گی۔ تو اس لیے ان کی دولت کی نمائش پہ بھی پابندی لگاؤ، اور دوسرا یہ کہ اس دولت کو منصفانہ طور پہ تقسیم بھی کرو۔ تو گویا روسو کے نزدیک بھی حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے امیروں کے اوپر، اتنا ٹیکس کہ ان کی دولت غریبوں تک چلی جائے، تاکہ یہ منصفانہ تقسیم پیدا ہو جائے دولت کی، اور اس کے نتیجے میں وہ جو ایک انریسٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو بیسیکلی اصل میں یہی تھا کہ ان کے ہاں انقلابات آ رہے تھے، خونی انقلابات، سول وار تھی، فرانس بھی اس کا شکار ہوا، انگلینڈ بھی ہوا۔ ایسے میں انہوں نے سوچا کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، اور اب اس سچویشن سے نکلنے کی صورت کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم کیسے اس سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ تو جنرل ول کا اس نے جو طریقہ پیش کیا معلوم کرنے کا وہ یہی تھا کہ سب سے ان کی رائے معلوم کی جائے۔ اب جب اس کو وہ کاؤنٹر ہوا کہ جی بھائی سب کی رائے کیسے معلوم کر سکتے ہیں، آج کل تو بہت مشکل نہیں ہے، ہر مسئلے میں آپ سب کی رائے نہیں معلوم کر سکتے۔ اس نے پھر ایک رائے دی کہ بعض اوقات ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر سب کا اعتماد ہوتا ہے، اگر وہ فیصلہ کر دے تو آپ سمجھ لیں سب کی رائے ہے۔ مطلب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے دی۔ اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے، اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں ہے، اب اس کو کیش کروائیں گے بعد میں آنے والے لیڈر کہ ہم ایسی شخصیت ہیں کہ ہمارے اوپر سب کا اعتماد ہے، ہم نے جو بات کی وہ سب کے دل کی بات ہے وہی بات جو ڈکٹیٹروں نے پھر بعد میں پکڑ لی، ٹھیک ہے۔ مضبوط پاکستان کے لیے فوجی حکومت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیر بہرحال اس کا ایک مشکل سا تصور تھا اچھا، مطلب اپنے کانسیپٹ میں اچھا تھا، لیکن اپنی اپلیکیشن میں جو ہے نا تو یہ جمہوریت کے جو ہے نا وہ مطلب خلاف تھا، جو ویسٹرن جو آپ کہہ لیں نا جمہوریت کا کانسیپٹ ہے اس کے خلاف تھا۔ تو اس کا کہنا یہی تھا کہ بس حکومت اور حکومتی نمائندے یہی چاہتے ہیں کہ بس عامت الناس نے ہمیں منتخب کر لیا، اب یہ بس ٹیکس دیں اور ہمارے عللے تللے جو ہے وہ چلتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان سے احمقوں سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسئلے میں ان کا صرف ایک ہی کام تھا عقل مندی کا کہ ہمیں انہوں نے ووٹ دے دیا، اب اس کے بعد ان کا کوئی کام نہیں کہ ان سے ہر مسئلے میں پوچھا جائے، رائے لی جائے کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو جنگ بھی چھیڑنی ہے اگر کسی اور ریاست کے ساتھ تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ جنگ میں تو سب نے، پوری قوم نے جو ہے نا وہ اپنا سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر کہا جاتا ہے کہ آج کل سوئٹزرلینڈ میں یہ روسو کے قریب قریب کا نظام کچھ موجود ہے، وہاں بہت ساری جگہوں میں وہ عوامی ریفرینڈم کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عوامی ریفرینڈم کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ براہ راست اپنی رائے دیتا ہے، تو عوامی ریفرینڈم کے ذریعے سے بھی وہاں قانون بن سکتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا لیجسلیشن، یعنی پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے، کوئی قانون بناتی ہے۔ امریکہ کی بھی بعض اسٹیٹس ایسی ہیں، کیلیفورنیا وغیرہ میں بعض مسائل میں وہاں پہ بھی ڈائریکٹ ریفرینڈم کے ذریعے سے بھی قانون بن سکتا ہے، ایک خاص تعداد میں لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ عامت الناس براہ راست قانون سازی میں شریک ہوں، قانون سازی صرف پارلیمنٹ یا نمائندوں کے ذریعے سے نہ ہو۔ اب جیسے سوئٹزرلینڈ میں یہ ہے کہ اگر 1,00,000 لوگ اگر دستخط کر کے جمع کروا دیں کہ آئین میں ترمیم کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے، آئینی طور پہ ٹھیک ہے کہ اس مسئلے میں آئین میں ترمیم کر دیں۔ ہمارے ہاں اب یہ نہیں ہے کہ جی عامت الناس جو ہے وہ، یعنی اس چیز کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے کہ 1 کروڑ بھی دستخط کر کے دے دیں، لیکن وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنا 200-300 جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ جو مرضی آئین بنا دیں۔ لیکن یہ اس میں پھر کرپشن اور بڑھ جائے گی اگر اس کو
جیسے ابھی تو صرف ووٹس کے معاملے میں کرپشن کا آتا ہے نا, وہ تو پھر نہیں, اصل میں دیکھیں وہ ساری بنیاد بنا رہے ہیں ہیومن نیچر کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں ہیومن نیچر یہ کہ انسان بھلا ہے, ہمدرد ہے, تو اس لیے میجورٹی سے فیصلہ کرے گا تو ٹھیک ہے. ہوبس کہہ رہا ہے کہ احمق ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ انسان احمق ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تو فیصلہ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسٹوپڈ ہے, بے وقوف ہے. تو ہوبس کی بات بھی ایک اعتبار سے ٹھیک ہے. آج کل کا آپ کا ووٹر بتائیں وہ عقل مند ہے, ہمدرد ہے یا احمق ہے, کیا ٹائٹل دیں؟ مرضی فیصلہ کر. تو ہوبز نے کہا کہ چونکہ یہ احمق ہے, عام ووٹر جو ہے, عام انسان احمق ہے, بے وقوف ہے, خود غرض ہے, جذبات سے مغلوب ہے, اس لیے اس سے رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایون اس سے یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے حقوق کیا ہے. ٹھیک ہے, اسے اپنے حقوق ایک اپنے میں سے کسی عقل مند کو دے دینے چاہیے. وہ پھر ڈیفائن کر کے اس کو بتائے کہ تیرے کیا حق ہے, تجھے کیا ملنا چاہیے, کیا نہیں ملنا چاہیے. جیسے بچے کے لیے والدین ہوتے ہیں, تو عوام احمق ہے, یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ ہوبز نے کہا تھا. لاک نے کہا تھا نہیں, یہ عقل مند ہے. عقل مند ہے, اس نے یہ بنیاد بنی, عقل مند ہے, اپنے حقوق کو پہچان سکتا ہے, تو اس لیے اسے صرف گورنمنٹ اس لیے چاہیے کہ اس کے حقوق کو کوئی وائلیٹ نہ کرے. اسے ریاست صرف اس لیے چاہیے. اور اگر اس کے حقوق کو ریاست بھی وائلیٹ کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ وہ اس نام پہ آئی تھی کہ اس کے حقوق کا تحفظ کرے گی, تو اس کو بھی بدل سکتے ہیں آپ, یعنی ریاست کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں. تو روسو نے بنیاد بنائی کہ انسان اصل میں ہمدرد ہے, خیر خواہ ہے, ویل وشر ہے, بھلا مانس ہے. ٹھیک ہے, تو اس بنیاد پہ ڈائریکٹ جمہوریت لے کر آؤ, کیونکہ جو بھی یہ فیصلہ کرے گا نا وہ بہتر ہی فیصلہ کرے گا دوسرے کے بارے میں. تو جنرل ول سے فیصلے کرو. یعنی ہونے کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عقل مند بھی ہو, یعنی ہاں تو لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں وہ, لیکن بیوقوف ہوتے ہیں. ان کو اگر کسی ہاں, اس لیے ان کا آپس میں بہت اختلاف بھی پیدا ہوا نا. اختلاف اس مسئلے میں پیدا ہوا جیسے آپ ایک جدید مسئلہ لینا, مثال کے طور پہ کسی کو نان مسلم قرار دینا. اب پاکستان کی مثال لے لیں. ٹھیک ہے, کیا ریاست جو ہے کسی گروہ کو نان مسلم قرار دے سکتی ہے؟ تو ہوبس کیا کہے گا؟ دے سکتی ہے, دے سکتی ہے. ہاں ریاست دے, وہ اس کے نزدیک تو وہ افریت ہے, ریاست ہی سب کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ٹائٹل دے سکتی ہے, وہ صرف آپ کی زندگی نہیں لے سکتی, جو مرضی باقی کرے آپ کے ساتھ, آپ کی جائیداد لے سکتی ہے, مال لے سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لا کیا کہے گا؟ نہیں کر سکتی. وہ کہتا ہے یہ بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے, ان حقوق کا تحفظ ضروری ہے, ریاست ان میں مداخلت نہیں کر سکتی. ان حقوق کے حوالے سے انسانوں کا اختلاف ہو جائے بس اس میں منصف بن سکتی ہے, غیر جانبدار منصف بن سکتی ہے, جج بن سکتی ہے. روسو کیا کہے گا؟ روسو کہے گا کہ جنرل ول کیا ہے, ریاست کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ میجورٹی ان کی کیا سوچ رہی ہے. اچھا, وہ یہ کہتا ہے یہ جو میجورٹی ہے نا, یہ جو میجورٹی کی ول ہے براہ راست معلوم ہو, نمائندوں کے ذریعے سے نہیں. اصل میں اس کا یہ فرق ہے, یہ میجورٹی کی ول کا قائل ہے لیکن براہ راست. تو یہ کہتا ہے کہ اگر میجورٹی نان مسلم ڈکلیئر کرتی ہے تو ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ جی توہین رسالت کا قانون ہونا چاہیے, تو روسو کہتا ہے بالکل لگاؤ. ٹھیک ہے, لا کیا کہے گا؟ یار یہ تو اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہوبس کیا کہے گا؟ وہ کہے گا وہ لگاؤ, سب تمہیں حق حاصل ہے. تو اب ہمارے ہاں جو ریاستیں ہیں نا, جو جدید ریاستیں ہیں, یہ سنگاپور آپ کا, اسی طرح چائنا, رشیا, مڈل ایسٹ کی ریاستیں, یو ای وغیرہ, سعودی عرب, یہ ریاستیں ساری ہوبس کے ماڈل پہ چل رہی ہیں, یعنی اس کے قریب ہیں, آمرانہ ریاستیں. ٹھیک ہے, جہاں ریاست ہی ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, کیا آپ کے لیے ٹھیک ہے, کیا آپ کے لیے غلط ہے, کیا آپ کی ڈیوٹیز ہیں, کیا آپ کے رائٹس ہیں. امریکہ ہو گیا, اسی طرح سے کینیڈا, یورپین سٹیٹس جو ہیں یہ زیادہ تر لاء کے اوپر چل رہی ہیں. یہاں ہیومن رائٹس کی بات زیادہ ہے. اسٹیٹ کے اختیارات ہیں لیکن محدود ہیں, بغاوتیں ہو جاتی ہیں, حکومتیں گرائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ان سب کی اجازت ہے.
ہمارا بھی جو پاکستان کا دستور ہے اس میں جو بنیادی حقوق کے جو آرٹیکلز ہیں 8 سے 28 تک وہ تقریباً لاکھ سے زیادہ تر متاثر ہیں، اگرچہ اس میں ہوبز بھی داخل کیا گیا ہے کئی جگہوں پہ، وہ ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو. اور جو روسو ہے نا، یہ آپ کو سوئٹزرلینڈ میں، اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں، یہ جو سویڈن وغیرہ ہے اور اس طرح کے جو ناروے وغیرہ ہے، وہاں آپ کو نظر آتا ہے. وہاں جو ہے نا ڈائریکٹ ریفرینڈم اور اس ذریعے سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو وہ کیا نا کہ قانون سازی میں بھی عام لوگوں کا اختیارات مان لیے گئے. ٹھیک ہے، تو وہاں یہ چیز جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. تو اس کا جو کانسیپٹ تھا اپنا روسو کا، ایک اور تعلیم کا بھی اس کا کانسیپٹ تھا. اس نے 5 اصول دیے. ایک تو اس نے کہا کہ جی فطرت کی طرف واپسی. اس نے کہا کہ جی بچے کو جو ہے نا وہ بہت جلدی ساری تعلیم دینے کی کوشش نہ کریں. ہاں بھائی، اس کو ٹائٹل مطلب جلدی PhD کر لے، ننا پروفیسر. ہاں بھائی، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان سیکھے، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھے. وقت سے پہلے ڈگریاں اکٹھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائٹل اکٹھے کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کسی نصاب سے جلدی گزارنے کا بھی فائدہ نہیں. انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے. دوسرا اس نے کہا کہ اخلاقی اور مذہبی تعلیم چھوٹی عمر میں نہ دے جب تک انسان میچور نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تاکہ انسان شعور کے ساتھ جو ہے نا اخلاقی اور مذہبی تعلیم حاصل کرے. یہ نقطہ نظر صحیح ہے. یہ نقطہ نظر غامدی صاحب بھی پیش کرتے ہیں کہ مدارس میں چھوٹے بچوں کو کیوں مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، بڑی عمر میں دیں. ویسے یہ بات ٹھیک ہے کہ چھوٹی عمر میں میمورائزیشن ہی ہوتی ہے، شعوری جو تعلیم ہوتی ہے وہ بڑی عمر میں ہی آتی ہے، سوچ سمجھ کے. تیسرا اس کا کہنا یہ تھا کہ تجربہ جو ہے نا یہ بہترین استاذ ہے. لرننگ بائی ڈوئنگ. بچوں کو میمورائز نہ کروائیں، تجربے سے وہ سیکھیں. چوتھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو قدرتی سزا ہے نا یہ کافی ہے، خود سے آپ کو کوئی پنشمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ غلطی کرتا ہے نا تو سیکھے گا، باہر نکلتا ہے نا غلطی کرتا ہے نا سیکھتا ہے. ہمارا ڈرائیو کر رہا ہے مثال کے طور پہ، کسی کے ساتھ ٹکرائے گا، وہ اس کو سیدھا کرے گا، سیدھا ہوگا. جو اس کی لرننگ وہاں ہوگی وہ والدین کے بتانے سے نہیں ہوگی. تو الٹا کر دیا تو وہ بھی تو اس کے لیے وہ لرننگ بنے گی. تو 5واں اس نے کہا کہ جی عقل کو استعمال کرنے سے پہلے نا حواس کے ذریعے سیکھنے کی تربیت بچوں کو دی جائے کہ وہ حواس کے ذریعے سے سیکھیں. خیر بہرحال اس کی اپنی ایک ایجوکیشن کی تھیری تھی. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، ہم خلاصہ نکالیں تو ہوبس کا جو انسان ہے وہ خوف زدہ ہے، تو خوف کی وجہ سے وہ ریاست قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے، لاک جو ہے اس کا انسان عقل مند ہے، اور عقل مند ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، ایک ریاست قائم کرتا ہے. اور روسو کا جو انسان ہے وہ فطری طور پر اچھا ہے، لیکن وہ معاشرے کی وجہ سے کرپٹ ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ اچھا بننے کے لیے کیا کرتا ہے، ریاست قائم کرتا ہے. تو ہوبس کہتا ہے کہ جی ایبسلیوٹ آپ کہہ لیں ڈکٹیٹرشپ یا ساورنٹی ہونی چاہیے، مطلق بادشاہت کہہ لیں. لاک جو ہے وہ آئینی جمہوریت کا قائل ہے، آپ یوں کہہ لیں. اور روسو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے براہ راست جمہوریت ہونی چاہیے، اور یہ ایک چھوٹی ریاست میں ممکن ہے. اب یہ ہے کہ ہوبس کی طرح کی مضبوط حکومت، دیکھیں چائنا، رشیا وغیرہ ان کی حکومتیں مضبوط ہیں لیکن آمریت ہے. ٹھیک ہے، لاک کی طرح کی جمہوریت، لبرل ڈیموکریسی. ٹھیک ہے، لیکن وہاں انقلابات اور انریسٹ اس چیز قسم کے خطرے بہت ہوتے ہیں. اور روسو کی انقلابی مساوات وہ خیر بہت کم ہی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، مشکل ہوگا. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، جیسے اب کووڈ-19 کا معاملہ ہوا، اب اس میں تینوں کیا کہیں گے؟ ہوبس کیا کہے گا اگر حکومت نے لاک ڈاؤن لگا دیا؟ ہوبس کیا کہے گا؟ اوکے بھائی سیکیورٹی اہم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو قید کر دیا نا بھئی، اب آپ نے باہر نہیں نکلنا، موو نہیں کرنا، آزادی سلب ہو گئی نا آپ کی، موومنٹ آپ کی اس کے اوپر قدغن لگی، آزادی سلب ہو گئی. تو ہوبس کہے گا بھائی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سیکیورٹی کے نام پہ، نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ریاست یہ کر سکتی ہے. لاک کیا کہے گا؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی آزادی نہیں لے سکتی، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہاں، آپ کے جو نمائندے ہیں اگر وہ قانون سازی کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنا اختیار ان کو دے دیا ہے. اور روسو ہیں
वफाद आमा के ہاں وہ یہ کہے گا کہ جی سارے لوگ اگر کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ نہیں، پارلیمنٹ نہیں، سارے لوگ اگر کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کر سکتے ہو، ورنہ نہیں. یعنی جنرل ول کا اظہار ہوگا تو پھر یہ پاسبل ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں. اسی طرح ٹیکس کا معاملہ ہے، ہابس کے نزدیک حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے، لگا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے نزدیک اپنا لاء کے نزدیک نہیں پارلیمنٹ کے ممبر ہاں منتخب نمائندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی اس کا بنیادی حق ہے، تو اس کا مال حکومت ریاست نہیں لے سکتی اس کی مرضی کے بغیر. لیکن اس کی مرضی کا تعین کیسے ہوگا؟ وہ انہوں نے چور راستے نکال لیے. وہ چور راستہ کیا ہے؟ وہ چور راستہ یہی ہے کہ جی اس کی مرضی کا تعین جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئی ہے اس کے منتخب نمائندے کے ذریعے سے معلوم ہوگا. حالانکہ جو ہے اس نے اس کو الگ تو کر لیا، لیکن اس کی مرضی نہیں ہے کہ اس سے ٹیکس لیا جائے، ورنہ وہ ٹیکس چوری کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اور جو روسو ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھائی براہ راست معلوم کرو، ریفرینڈم کرواؤ کہ ٹیکس دینا ہے کہ نہیں دینا. تو وہ یہ یعنی جنرل ول جو ہے وہ لوگوں کی معلوم کرو. ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال یہ ان کے تینوں کے آپ کہہ لیں کہ جی بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ افکار اور نظریات ہیں. تو اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ہوپس کا جو امن ہے، سیکیورٹی کہہ لیں، امن کہہ لیں، اور لاء کی آزادی کہہ لیں یا حقوق کہہ لیں، اور اس کی اپنا روسو کی مساوات کہہ لیں، ایکویلٹی، تینوں میں سے کس کو ترجیح ہوگی؟ امن، آزادی، مساوات، تینوں انسان کو چاہیے نا ایک اعتبار سے. لیکن اگر تینوں میں سے کوئی ایک مل رہی ہو تو کس کو ترجیح ہوگی؟ اب یہ سوالات بھی پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ سینیریو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اگر تو سول وار لگی ہوئی ہے، اس میں مساوات کی بات کرنا اور اس میں آزادی کی بات کرنا بے معنی ہے. وہاں تو سب سے اہم چیز کیا ہوگی؟ پہلے امن قائم ہو جائے. اس لیے ہمارے ہاں بھی، ہمارے دین میں بھی کیا ہے، وہ کتاب الامارہ ہم صحیح مسلم میں پڑھ رہے ہیں نا، کہ اگر کوئی جو ہے وہ کٹے ہوئی اعضاء والا حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو. کیونکہ قیاس اور انارکی میں تو کچھ بھی نہیں ملنا. پہلے ایک دفعہ امن کی کیفیت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد بقیہ حقوق ملیں گے نا. تو یہ بات ٹھیک ہے. ہاں جب ایک دفعہ امن قائم ہو گیا تو اب اس کے بعد حقوق کی اہمیت ہے، پھر حقوق کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں مساوات کی اہمیت ہے. تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. خیر بہرحال ابھی ہم مزید اس میں تھوڑا سا اگر دیکھ لیں، ہمارے ہاں جو آئین ہے نا، خاص طور پہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو دستور ہے، ٹھیک ہے، یہ 2012 کا اس کا خیر ایڈیشن ہے، ترمیم شدہ. اس میں یہ بحث آپ دیکھیں یہاں پر آتی ہے بنیادی حقوق کی حصہ دوم میں. تو ابتدائی ہے، اس کے بعد حصہ دوم میں جو ہے یہ بنیادی حقوق کی بحث آتی ہے. یہ آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک. اس میں آپ کو نا لاک بھی نظر آ جاتا ہے، اس میں آپ کو ہوبز بھی نظر آ جاتا ہے، اس میں آپ کو روسو بھی نظر آ جاتا ہے. زیادہ تر کوشش کی انہوں نے لاک کو مطلب سامنے رکھا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہوبز کو بھی راضی رکھا ہے اور روسو کو بھی راضی رکھا ہے. جب آپ اس کا گہرائی میں جو ہے مطالعہ کرتے ہیں نا، میں اس کو دیکھ رہا تھا تو خیر اس وقت کچھ چیزیں جو ہے وہ میرے سامنے آئیں. اگر ہم 2-4 چیزیں اس میں سے دیکھ لیں ذرا، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی، ذرا اس کی ہمارے یہاں اپلیکیشن بھی ہو جائے گی. یہ تو خیر شروع میں کچھ بحثیں تھیں ابتدائیہ میں، جیسے دیکھیں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہوگا، ٹھیک ہے، اچھی چیزیں ہیں. بہرحال اسلام کا جو مملکتی مذہب جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن ہوگا، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اسے قانون کا تحفظ حاصل ہو اور قانون کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے. ٹھیک. یہ سنگین غداری والا تو لگتا ہے کو بڑی مشکل سی انہوں نے ڈالا ہے کہ کوئی بھی آئین کو منسوخ کرے، اس میں تخریب کرے، اس کو معطل کرے یا التوا میں رکھے، ٹھیک ہے، تو وہ سنگین غداری کا مجرم ہوگا. مطلب آئین کو جو معطل کرے، سمجھ رہے ہیں نا بات.
چل اچھی بات. بنیادی حقوق. اب دیکھیں یہ جو بنیادی حقوق یعنی شہریوں کے بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے نا، جو پاکستان کے ریاست کے، کوئی قانون یا رسم یا رواج جو قانون کا حکم رکھتا ہو تناقض کی اس حد تک کالعدم ہوگا جس حد تک وہ اس باب میں عطا کردہ حقوق کا نقیض ہو. اب یہ اردو بھی بڑی مشکل ہے، میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں اس باب میں، یہ جو بنیادی حقوق کا باب ہے، اس میں جو شہریوں کو حقوق دیے گئے ہیں، اگر کوئی قانون ان حقوق سے ٹکرا رہا ہے، کوئی قانون بھی ٹکرا رہا ہے، تو وہ قانون بھی کالعدم ہے. بہت بڑی بات ہے. بنیادی حقوق قانون سے بھی بالا تر ہے. یہاں آپ کو لاک نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کیا، مملکت کوئی ایسا قانون وضع نہیں کرے گی جو بعین طور عطا کردہ حقوق کو سلب یا کم کرے. یعنی جو حقوق ہیں بنیادی حقوق، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو ان حقوق کو سلب کر دے یا ان کو کم کر دے. ٹھیک ہے. اور ہر وہ قانون جو اس شک کی خلاف ورزی میں وضع کیا جائے اس خلاف ورزی کی حد تک کالعدم ہوگا. اگر کوئی قانون بنا بھی لیا نا ان بنیادی حقوق کے خلاف تو وہ کالعدم تصور ہوگا. یعنی بنیادی حقوق کو اتنا درجہ دیا گیا. یہ ہے بیسیکلی جو کتاب و سنت کا درجہ ہے، یہ وہ درجہ ہے. پارلیمنٹ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون بنا سکے اس کے خلاف، بنیادی حقوق کے خلاف. اتنی یہ سپیریئر چیز ہے. کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی ہوتی رہتی ہے، اس کے خلاف عدالتیں بول پڑتی ہیں، سپریم کورٹ بھی بول پڑتی ہے. لیکن یہاں اب دیکھیں نا، اس آرٹیکل کے احکام کا اطلاق حسب ذیل پر نہیں ہوگا کسی ایسے قانون پر جس کا تعلق مسلح افواہ یا پولیس یا امن عامہ قائم رکھنے کے ذمہ دار دیگر جمعیتوں کے ارکان سے ان کے فرائض کی صحیح طریقے پر انجام دہی یا ان میں نظم و ضبط قائم رکھنے سے ہو. ایکسیپشن آ گئی اس میں، مسلح افواج کی، پولیس کی یا امن عامہ، وہی نیشنل سیکیورٹی والی بات. یہاں اب کون آ گیا؟ ہوپس آ گیا. اب یہاں سپریم کورٹ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ ریاست جو ہے نا تم مسلح افواج والے اپنے لیے چلا لو. سپریم کورٹ نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ یہ صرف مسلح افواج کے لیے ہے، یعنی ان کی اپنی عدالتیں ہوتی ہیں نا فوجیوں کی، تو وہ اپنے معاملات اس کے مطابق چلا لیں. یعنی اوورال ریاست تو لاک کے نظریے کے مطابق چل رہی ہے، لیکن وہاں پہ کچھ مخصوص ڈپارٹمنٹ یا محکمے جو ہے وہ ہوپس کے مطابق اپنے آپ کو چلا لیں، ادارے کے اندر ادارہ چلائے. ٹھیک ہے. لیکن سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ سول جو ہیں نا، سول لوگ جو اس ادارے میں نہیں ہیں، ان پہ آپ فوجی عدالتوں کا فیصلہ نہیں لگا سکتے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں وہ یہ کہتی ہے، اس کی وہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے کہ یہ اگر آئین میں آ بھی گیا تو یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اپنے افراد کے اوپر اپنے رولز اینڈ ریگولیشن لگا لیں. جیسے ایک ادارہ جو ہے کوئی بنتا ہے تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر بنتا ہے، تو وہ ادارہ اپنے لیے ان رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق فیصلے کر لے. لیکن ہمارے ہاں ہر ادارہ، عجیب بات یہ ہے، جب بھی وجود میں آتا ہے کوئی این جی او، این پی او، جماعت، تو وہ لکھتی ہے کہ جی حکومت پاکستان کے مطابق، مطلب جو اسٹیٹ ہے ریاست پاکستان کے مطابق ہمارے ہاں فیصلے ہوں گے. خیر بہرحال قانونی معاملات میں نا وہ ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب ہیں اسلامی یونیورسٹی والے، فیس بک کے اوپر وہ کافی اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ. ان کی درک اور ان کا فہم جو ہے نا اس کا کافی اچھا ہے. تو آپ لوگ اگر سوشل میڈیا پہ ہوں تو ان کو ضرور دیکھیں. کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے. زندگی کا حق بھی دے دیا لیکن ساتھ میں قانون کی اجازت کی بات آ گئی. ٹھیک ہے. کسی شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو مذکورہ گرفتاری کی وجوہ سے جس قدر جلد ہو سکے آگاہ کیے بغیر نہ تو نظر بند رکھا جائے گا اور نہ اسے اپنی پسند کے کسی قانون پیشہ شخص سے مشورہ کرنے اور اس کے ذریعے صفائی پیش کرنے کے حق سے محروم کیا جائے گا. وکیل کرنے سے آپ محروم نہیں کر سکتے. وہی آزادی کا حق آ گیا، زندگی کا حق آ گیا، آزادی کا حق آ گیا. ٹھیک ہے. تو بنیادی حقوق کا تذکرہ آپ کو یہاں ملتا ہے، لیکن یہاں ساتھ میں امتناعی نظر بندی کا بھی ذکر آ گیا. امتناعی نظر بندی میں پھر جو ہے نا وہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آ گئی، فلاں 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 فلاں، یہ وہ ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہوپس بھی آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ نظر آتا رہتا ہے. غلامی معدوم اور ممنوع ہے، اور کوئی قانون کسی بھی صورت میں سے پاکستان میں رواج دینے کی اجازت نہیں دے گا. غلامی کی اجازت نہیں ہو سکتی. جیسے بھٹوں پہ وہ غلام بنا لیتے ہیں. بیگار کی تمام صورتوں اور انسانوں کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے. 14 سال سے کم عمر کے کسی بچے کو کسی کارخانے یا کان یا دیگر پرخطر ملازمت میں نہیں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، آزادی سے متعلق آ گئے. اب یہ امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پرامن طور پر اور اسلحہ کے بغیر جمع ہونے کا حق، آزادی کا حق ہے انسان کا کہ انسان جمع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر شہری کو انجمنیں یا یونینیں بنانے کا حق حاصل ہوگا، لیکن قانون کے مطابق. یونین بنائے، انجمن بنائے، ٹھیک ہے، احتجاج کر سکتا ہے، سیاسی پارٹی بنا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. یہ ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق حاصل ہوگا، اور پریس کی آزادی ہوگی. لیکن دیکھیں ساتھ میں آزادی کی بات کے ساتھ ساتھ پھر ساری باتیں اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصہ کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر، یا توہین عدالت، کسی جرم یا اس کی ترغیب سے متعلق. اب یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں کوئی آزادی نہیں ہے. اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن ان چیزوں کو ان کو سامنے رکھتی ہوئی ہے. تو آزادیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پابندیاں ہیں. ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا. ہر مذہبی گروہ یعنی فرقوں کی بھی بات آ گئی نا، اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا. یہ لاکھ یہاں پہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ لاکھ نے 2 لوگوں کو آزادی نہیں دی تھی. انہوں نے کہا تھا ان کو ریاست کے اندر رکھو ہی نہیں، یہ معاہدہ ہی نہیں کر سکتے. ایک کیتھولک اور دوسرے ایتھیسٹ. کیتھولک کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ یہ تو پوپ کا وفادار ہے نا، تو جو پوپ کا وفادار ہے وہ ریاست کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 وفاداریاں جمع نہیں ہو سکتی. اور ایتھیسٹ کو وہ کہتا تھا کہ خدا کا ہی قائل نہیں، جو خدا کا قائل نہیں ہے وہ وعدے کو کس بنیاد پہ وفا کرے گا؟ تو اس سے آپ نے ریاست کے معاملات میں شامل کیوں کرنا ہے؟ لیکن آج کل کی جدید ریاستوں نے کیتھولک اور ایتھیسٹوں کو بھی شامل کر لیا. انہوں نے یہ بنیاد بنائی کہ ایتھیسٹ اگرچہ خدا کو نہیں مانتا لیکن کسی اور بنیاد پہ وہ وعدے کا پابند ہو سکتا ہے، یعنی وہ بااخلاق ہو سکتا ہے. ایتھیسٹ بااخلاق ہو سکتا ہے، اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا تھا، ان کے نزدیک ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کیتھولکس کو بھی شامل کر لیا. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ وفاداری جو ہے نا، آج ہمارے ہاں لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بھی وفادار ہیں، وہاں برطانیہ کے بھی وفادار ہو جاتے ہیں. وہاں جا کے جب شہریت حاصل کرتے ہیں تو لوگ متضاد چیزیں جمع کر لیتے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن یہاں ہو جاتا ہے. تو آج کل کی لبرل جو ڈیموکریسی ہے تو اس میں یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تو یہ خیر بہرحال پڑھنے والا ہے. ریاست 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مذکورہ طریقہ کار پر جیسا کہ قانون کے ذریعے مقرر کیا جائے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی. ٹھیک ہے، مطلب اب آپ کے بہت سارے حقوق ہیں، وہ ریاست کو تو ان کی کوئی فکر نہیں ہے، اور آپ کو بھی نہیں پتہ کہ آپ کو کون کون سے حقوق ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کے لیے کوشش کرے گی. قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے سہولت بہم پہنچانا، اور قرآن پاک کی صحیح اور منع عن تبعات اور اشاعت کا اہتمام کرنا، اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دینا، زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا. یہ اب اچھی شکیں آ گئی ہیں بنیادی حقوق کے نام سے. مملکت اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کا، ٹھیک ہے، ان کا بھی تحفظ کرے گی. مینارٹیز کی جو کم سے کم ممکنہ مدت کے اندر ناخواندگی کا خاتمہ کرے گی، اور مفت اور لازمی ثانوی تعلیم مہیا کرے، سیکنڈری ایجوکیشن. عام آدمی کی معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار اور تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر کہ اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے. اب یہ روسو بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آجر اور ماجور اور زمیندار اور مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کی فلاح و بہبود کے اصول کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے،
اب تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریات زندگی، خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، طبی امداد مہیا کرے گی۔ یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں، ان میں سے کتنے آپ کو مل رہے ہیں؟ یہ بس لکھا ہی ہے۔ ہاں لکھا ہی ہے۔ ربا کو جتنی جلد ممکن ہو ختم کرے گی، سود کو۔ ختم نہیں ہے، کرے گی۔ تو یہ جو ہے نا بنیادی حقوق کا چیپٹر پڑھنے والا ہے۔ چلیں جی، خیر بہرحال آج اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت